السلام علیکم لسنرز، آج جو میں سچی کہانی آپ کو سنا رہی ہوں یہ برطانیہ میں ہونے والی ایک مشہور واردات پر مبنی ہے۔ اس واردات پر پوری پاکستانی کمیونٹی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ اخبارات اور ٹیلی ویژن پر مسلسل پل پل کی تفصیلات آتی رہتی تھیں، لیکن تفتیش مکمل ہوئی تو ہر کوئی حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ آئیے اس سچ بیانی کو سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مارے آستین اور جس کی مصنفہ ہیں زاہدہ نسیم، لیوٹن، UK۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پولیس کی سائرن بجاتی، شور مچاتی تیز رفتار گاڑیاں کچھ ہی دیر پہلے وہاں پہنچی تھیں۔ یہ وسط مئی کی ایک بھیگی ہوئی رات تھی۔ برطانیہ میں گرمیوں کے ابتدا میں ہی موسم خوشگوار اور دن طویل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سورج بھی کافی دیر سے غروب ہوتا ہے، لیکن آج کا دن قدرے مختلف تھا۔ صبح سے ہی آسمان نے گہرے سرمئی بادلوں کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی وقفے وقفے سے جاری تھی، جو کبھی تھمتی تو کبھی تیز ہو جاتی۔ لیوٹن کے سلور اسٹون روڈ پر پولیس اور ایمرجنسی سروسز کی گاڑیوں کی چھتوں پر لائٹس فلیش کر رہی تھیں۔ رات کے اس پہر کی نیلی اور سرخ روشنیاں گیلی سڑک پر منعکس ہو کر آس پاس کے گھروں کی دیواروں پر ناچتی ماحول کو پراسرار بنا رہی تھیں۔ لیوٹن لندن سے 25 میل کی مسافت پر شمالی مضافات میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، جس کی آدھی سے زیادہ آبادی زیادہ تر ایشیائی، افریقی اور بالخصوص پاکستانی نژاد غیر ملکی افراد پر مشتمل ہے۔ بیڈ فورڈ شائر پولیس نے سڑک کے دونوں اطراف حفاظتی پٹی لگا کر اسے لوگوں اور گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا تھا۔ فورینسک کا عملہ فنگر پرنٹس اور دیگر شواہد اکٹھی کرنے کے ساتھ ساتھ موقع واردات کی مختلف زاویوں سے تصاویر بنانے میں مصروف تھا۔ متحرک باوردی پولیس اہلکاروں کے بالعکس وقفے وقفے سے گونجتی ہوئی آوازیں ماحول کی سنسنی خیزی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ سڑک کنارے راہگیر مجمع کی صورت میں کھڑے نظر آ رہے تھے۔ پاس پڑوس کے گھروں کے مکین اپنی اپنی کھڑکیوں اور دروازوں میں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ خوف اور تجسس کے ملے جلے تاثرات ان کے چہروں سے عیاں تھے، جیسے وہ بے چینی سے اس رات سے واقف ہونے کی کوشش کر رہے ہوں کہ سمیہ کے گھر میں کیا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ابھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ سمیہ اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی دہلیز کے اندر ایک خونی انجام سے دوچار ہو چکی ہے۔ یہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا پاکستانی گھرانہ تھا، جہاں سمیہ اپنے والد سکندر سلطان خان، والدہ عارفہ بیگم، اپنے خامند اور 4 بچوں اور اپنی چھوٹی بہن صبیہ کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی عارض اپنی بیوی کے ساتھ لندن میں مقیم تھا۔ سکندر سلطان اور عارفہ بیگم کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا۔ سمیہ کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی سکندر صاحب روزگار کے سلسلے میں ہالینڈ منتقل ہو گئے، جہاں چند سال بعد ہی انہوں نے اپنی اہلیہ اور بیٹی کو بھی بلا لیا۔ عارفہ بیگم جب پہلی بار ایمسٹرڈم آئیں تو اس شہر کی رنگینیوں اور خوبصورتی نے انہیں مسحور کر دیا، مگر رفتہ رفتہ کچھ ہی عرصے میں تنہائی کا احساس غالب آنا شروع ہو گیا۔ نیا ملک، انجان لوگ، اجنبی زبان اور مختلف ماحول ان کے لیے ایک چیلنج بن گئے۔ دیگر وسطی یورپی ممالک کی طرح ہالینڈ، خصوصاً ایمسٹرڈم میں 90 کی دہائی میں ایشیائی اور پاکستانی افراد آج کے مقابلے میں بہت ہی کم تھے، اور وہ بھی شہر کے مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ سکندر سلطان ایمسٹرڈم کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ ان کے کام پر چلے جانے کے بعد گھر پر عارفہ بیگم کے لیے اکیلے دن گزارنا مشکل ہو جاتا۔ عارفہ بیگم کی 2 بہنوں شائستہ اور شبنم کے علاوہ دیگر بہت سے قریبی عزیز رشتہ دار اپنی فیملیز کے ساتھ برطانیہ میں مقیم تھے، اور وہ اکثر ان سے اصرار کرتے کہ وہ لوگ ہالینڈ سے انگلینڈ شفٹ ہو جائیں، مگر سکندر سلطان کی ملازمت اور خودداری آڑے آ جاتی۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ صبیہ اور عارض کی پیدائش نے ان کی زندگی کو مصروف بنا دیا۔ بچوں کی پرورش اور گھریلو ذمہ داریوں نے
ان کے احساس تنہائی کو کم کر کے زندگی کو نئی معنویت دیتی۔ وقت کے گھوڑے کی دل کی چال میں ماہ سال یوں گزرتے چلے گئے کہ احساس ہی نہ ہوا کہ بچے کب بڑے ہو گئے۔ سمیہ اب یونیورسٹی سے فارغ ہو کر ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کر رہی تھی۔ سبیہ کالج کے آخری سال میں تھی، جبکہ چھوٹا آرز ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا۔ وقت جو کبھی ٹھہرتا نہیں، اپنی روایات کے مطابق خاموشی سے ان بچوں کو ان کی منزلوں کی طرف دھکیلتا چلا جا رہا تھا۔ آج ہفتے کا دن تھا اور سمیہ کو ہفتہ اتوار 2 دن کام سے چھٹی ہوتی تھی، اس لیے وہ دیر سے جاگتی۔ آج بھی جب وہ لمبی نیند کے بعد شاور لے کر ناشتے کے لیے کچن میں داخل ہوئی تو عارفہ بیگم کو کچن میں نہایت مصروف پایا۔ ایسا عموماً تبھی ہوتا جب کسی مہمان نے آنا ہوتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے ماما؟ یہ اتنی ساری ڈشیں کس کے لیے بن رہی ہیں؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ سمیہ نے کافی مشین کا بٹن آن کرتے ہوئے عارفہ بیگم سے سوال کیا۔ بیٹا آج مونٹی آ رہا ہے۔ میری رات ہی تمہاری خالہ سے فون پر بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ یہاں اپنے کسی کاروباری سلسلے میں آیا ہوا ہے اور کسی ہوٹل میں رہائش پذیر ہے۔ میں تو بہت خفا ہوئی کہ وہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ٹھہرا، لیکن وہ کہنے لگی کہ اس کے ساتھ اس کے چند دوست بھی آئے ہیں، اس لیے اس نے مناسب نہیں سمجھا، مگر وہ فرصت ملتے ہی ہمیں ملنے آئے گا۔ آج صبح مونٹی کا فون آیا کہ وہ دوپہر 12 بجے کے لگ بھگ ہماری طرف آئے گا اور لنچ ہم لوگوں کے ساتھ ہی کرے گا۔ مونٹی کا اصل نام زین ملک تھا اور وہ سمیہ کی شائستہ خالہ جو انگلینڈ میں رہتی تھی اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ زین کو اس نے بچپن میں صرف 2 بار دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ جب وہ اپنی فیملی کے ہمراہ انگلینڈ کسی رشتہ دار کی شادی پر گئے تھے، اور دوسری بار تب جب وہ اور اس کی ماما پاپا چند دنوں کی چھٹیاں گزارنے ہالینڈ آئے تھے۔ تب سے لے کر اب تک گھر میں کئی بار اس کا ذکر تو سنا تھا، لیکن ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ سمیہ کے تصور میں ایک ضدی اور شرارتی بچے کی شبیہ نقش تھی۔ پتہ نہیں اب وہ کیسا ہوگا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور سکندر صاحب ڈھیر ساری شاپنگ بیگ سے لدے پھدے گھر میں داخل ہوئے، جن میں وہ سودا سلف بھی تھا جس کی لسٹ آج صبح بیگم نے انہیں دی تھی۔ جاگ گئیں تم سمیہ بیٹا؟ وہ تھیلوں کا انبار کچن ٹاپ پر رکھتے ہوئے بولے۔ تمہاری ماما نے تمہیں مونٹی کی آمد کے بارے میں تو بتا ہی دیا ہوگا۔ جی پاپا، اور یہ بھی کہ آج دوپہر کا کھانا وہ ہمارے ساتھ ہی کھائے گا۔ بیٹا، اتنے طویل عرصے کے بعد تمہاری خالہ کے ہاں سے کوئی اس گھر میں آ رہا ہے۔ لنچ کے بعد تم مونٹی کو ذرا شہر گھمانے لے جانا۔ جی بہتر پاپا، اس نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے جواب دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے کھانا پکانے میں ماما کی کچھ مدد کی اور اس کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سکندر صاحب صوفے پر اخبار پڑھنے میں مگن ہو گئے۔ سمیہ تیار ہو کر لاؤنج میں واپس آئی تو عارفہ بیگم کچن سے فارغ ہو چکی تھیں اور سکندر صاحب تازہ کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کاسنی رنگ کے سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چہرے کی خوبصورت نقوش اسے عارفہ بیگم اور سرخ کا 2 بادامی آنکھیں سکندر صاحب سے بے میں ملی تھیں۔ سورج کی خوشگوار کرنیں لمبے ریشمی پردوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں، جو چھت سے لے کر پالش کی ہوئی لکڑی کے فرش سے چند انچ اوپر تک لہرا رہے تھے۔ لاؤنج میں کافی اور لیونڈر کی مہک رچی ہوئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان میں شوخ رنگ کے سرخ، نیلے اور پیلے نرگس کے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے، جن کے عین اوپر دیوار پر لگی گھڑی 12 بجنے کا اعلان کر رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ مونٹی کی آمد اب کسی بھی وقت متوقع تھی۔ سمیہ خیالوں کی الجھن میں گم تھی جب دوپہر کے 12:15 بجے کے قریب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک اٹھی۔ چھوٹا آرز جوش میں دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھلا تو زین ملک المعروف مونٹی کھڑا تھا۔ سرمئی سوٹ، میچنگ ٹائی، نفاست سے تراشی ہوئی داڑھی، شانوں کو چھوتے ہوئے بال اور گہری بھوری آنکھوں میں ایک پرکشش گہرائی لیے مونٹی حقیقت میں سمیہ کے تخیل سے کہیں زیادہ شاندار اور وجیح نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم، چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کی گہری اور پر اثر آواز گونجی۔ وعلیکم السلام۔ آؤ مونٹی بیٹا، کیسے ہو؟
सिकंदर साहब ने गर्म जोशी से इसे गले लगा लिया। आवाज़ सुनकर आरिफा बेगम और सबिया भी लाउंज में आ गईं। माशाल्लाह, मेरा मोंटी तो इतना बड़ा हो गया है, आरिफा बेगम ने शफकत से बलाएं लेते हुए कहा। मोंटी ने सबिया और आरिस को प्यार किया और जैसे ही आगे बढ़ा, इसकी नजरें सुमैया पर जा ठहरी। एक लम्हे के लिए वो यूं ठिठका जैसे वक्त रुक गया हो, लेकिन अगले ही लम्हे वो फौरन संभलते हुए मुस्कुराया। और आप यकीनन सुमैया हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा है आपका। वेलकम टू एम्स्टर्डम। सुमैया ने दिल में पैदा होने वाली हलचल को छुपाते हुए पुरसुकून लहजे में इसे बैठने का इशारा करते हुए जवाब दिया। कमरे की हल्की सी गहमा गहमी में मोंटी ने आरिस के लिए लाए खिलौने से दिए और शरारत भरी बातों से सबको महसूस करने लगा। आरिफा बेगम और सिकंदर साहब से गपशप करते हुए अब लाउंज में वो सभी की तवज्जो का मरकज बन गया। थोड़ी देर बाद सुमैया और सबा ने किचन का रुख किया ताकि खाने का बंदोबस्त करें। मोंटी, क्या बिजनेस कर रहे हो आजकल तुम? सिकंदर साहब ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए इससे पूछा। अंकल, मैं सेकंड हैंड लग्जरी कारों का कारोबार करता हूँ। नीलामियों से गाड़ियाँ खरीदता हूँ और शौकीन ग्राहकों को फरोख्त कर देता हूँ, इसने सालन अपनी प्लेट में निकालते हुए जवाब दिया। जबरदस्त, महंगी गाड़ियों के कारोबार में तो अच्छा मुनाफा होता होगा। जी अंकल, शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा चल रहा है, मोंटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुमैया, आप क्या करती हैं? मोंटी ने तजस्सुस से सवाल किया। फिलहाल तो यहाँ की एक मेडिसिन कंपनी में काम कर रही हूँ, लेकिन मुस्तकबिल में नर्सिंग के शोबे में जाने का प्रोग्राम है, सुमैया ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। खाने के बाद चाय के साथ गुफ्तगू का रुख इंग्लैंड में मुकीम खानदान और रिश्तेदारों की तरफ मुड़ गया और बातों बातों में दोपहर ढलने का पता ही ना चला। मोंटी, तुम्हारी वापसी कब है? सिकंदर साहब ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। अंकल, आज रात 9 बजे की फ़्लाइट है और मुझे 7 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना होगा। कुछ दिन रुक जाओ बेटा, वापसी की ऐसी भी क्या जल्दी है? नहीं अंकल, मेरे दोस्त आज सुबह की फ़्लाइट से वापस जा चुके हैं और मुझे भी वहाँ कुछ कारोबारी मामलात निपटाने हैं, इसलिए इस दफ़ा तो नहीं रुक सकता, लेकिन जल्दी इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगेगा तो ज़रूर 1-2 दिन आपके पास रहूँगा। सिकंदर साहब ने एक लम्हे को सोचा और कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर ऐसा करो कि अभी चंद घंटे हैं तुम्हारे एयरपोर्ट पहुंचने में, तो इस दौरान सुमैया तुम्हें सेंट्रल एम्स्टर्डम की सैर करा देगी। मैं और आरिफा तो जोड़ों के दर्द की वजह से लंबी वॉक से आजिज़ हैं, वरना हम भी तुम लोगों के साथ चलते। मोंटी ने खुशी से सर हिलाया। ये तो बहुत अच्छा होगा, वैसे भी मसरूफियत की वजह से यहाँ घूमने का ख़ास मौका नहीं मिल सका। एयरपोर्ट के लिए कुछ पहले निकलूँगा ताकि शहर देख सकूँ। खाने और चाय वगैरह से फारिग होकर मोंटी ने इनसे रुख्सत चाही और अलविदा कहकर बाहर निकला तो सुमैया अपना हैंडबैग पिछली सीट पर रखने के बाद अपनी छोटी सी खूबसूरत कार की ड्राइविंग सीट संभाल चुकी थी। मोंटी ने भी अपना सफरी बैग इसकी तकलीद में पिछली सीट पर रखा और ख़ुद इसके साथ अगली सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में वो एम्स्टर्डम के सेंट्रल जोन में थे। शहर का ये हिस्सा अपने आप में एक दुनिया है। वीकेंड की वजह से शहर में मकामी बाशिंदों के अलावा सयाहों की खुशगवार गहमा गहमी भी उरूज पर थी। एक मुनासिब जगह पर गाड़ी पार्क करने के बाद वो दोनों पैदल ही चल पड़े। पुरानी तारीखी इमारतों के बीच पथरीली गलियों पर लोग रवान तवान थे। नौजवान जोड़े हाथों में हाथ डाले चहलकदमी कर रहे थे। मोंटी से मुख्तलिफ सवालात करता रहा और वो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए इसके सवालों का जवाब दिए जा रही थी। नहरों के किनारे बेशुमार छोटे छोटे कॉफ़ी हाउस थे, जिनकी कुर्सियां बाहर भी लगी हुई थीं और सैय्यद वहां बैठे चाय की चुस्कियां लेते और कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए शहर की दिलकशी का नज़ारा करने में मगन थे। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद ऐसे ही एक कॉफ़ी हाउस के बाहर उन्होंने भी डेरा डाल दिया। इस शहर में वाकई कुछ ख़ास है, इतनी भीड़ के बावजूद भी यहाँ एक अनजाना सा सुकून है। कुर्सी पर बैठते और थकन से चूर टांगे लंबी करते हुए उसने कहा, यही तो इस शहर की ख़ास बात है।
جسے صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو یہاں آتے ہیں۔ سمیہ نے ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ 6 بجنے والے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے تاکہ میں 7 بجے تک ایئرپورٹ پہنچ سکوں، مونٹی نے اپنی دستی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا اور سمیہ نے سر ہلا دیا۔ ایئرپورٹ شہر سے باہر واقع تھا اور شام کے اوقات میں ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں تک پہنچنے میں وقت کچھ زیادہ ہی لگتا تھا، لیکن پھر بھی وہ دونوں 7 سے کچھ پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ سمیہ، آج کا یہ دن مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ شہر ہی نہیں، یہاں کے لوگ بھی میری توقعات سے بڑھ کر خوبصورت نکلے ہیں۔ اس نے گاڑی رکنے سے پہلے سمیہ کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سمیہ کے گالوں پر حدت کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ تھینک یو ویری مچ سمیہ، بہت شکریہ، تم نے اتنا وقت میرے لیے نکالا۔ کاش یہ سفر کچھ اور طویل ہوتا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے کہا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ سمیہ بھی الوداعی مسکراہٹ بکھیرتے اور سر ہلاتے ہوئے بولی۔ مونٹی نے پچھلی سیٹ سے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈپارچر لاؤنج کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ ایک شام کھانا کھانے کے بعد عارض اور صبیہ اپنے اپنے بیڈ روم میں جا چکے تھے اور سمیہ بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ سمیہ بیٹا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ سکندر سلطان نے ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم آہستہ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ خیریت تو ہے بابا؟ حیران ہوتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ اتنی دیر میں عارفہ بیگم بھی کچن سے فارغ ہو کر ان کے پاس آ گئیں۔ بیٹا، چونکہ اس بات کا تعلق تمہاری زندگی کے ساتھ ہے، اس لیے کسی بھی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے تمہاری رائے نہایت ضروری ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں پاپا۔ بیٹھو بیٹی، میں تمہیں بتاتی ہوں، اس کی ماما صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولیں۔ اصل میں آج تمہاری شائستہ خالہ کا انگلینڈ سے فون آیا تھا اور انہوں نے مونٹی کے لیے تمہارا خط مانگا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم لوگ سمیہ سے پوچھ کر جواب دیں گے۔ حیرت سے بلکہ جھپکاتی سمیہ کے گال تمازت سے سرخ ہو گئے۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ مونٹی اچھا لڑکا ہے، ہینڈسم ہے، خاندان سے ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، اس لیے ہم اپنی طرف سے کوئی پریشر تم پر ہرگز نہیں ڈالنا چاہتے۔ تمہاری زندگی ہے، تم نے گزارنی ہے، اس لیے جیون ساتھی کے انتخاب کا کلی حق بھی تمہیں کو حاصل ہے۔ اس کے پاپا سنجیدگی سے بولے۔ مونٹی کی پرکشش اور جاذب شخصیت اسے اچھی ضرور لگی تھی، مگر اس پہلو سے کبھی اس نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ مغربی معاشرے کی پروردہ تھی، جہاں لڑکے لڑکیوں کا میل جول عام سی بات تھی، مگر کسی کو اس نظر سے دیکھنے کا خیال اس کے ذہن میں کبھی نہ آیا تھا۔ پاپا، مجھے نہ تو کوئی اور پسند ہے اور نہ ہی مونٹی کے اس رشتے پر مجھے کوئی اعتراض ہے، لیکن میں اتنی جلدی شادی کے جھمیلے میں پڑنا نہیں چاہتی۔ مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، اس کے بعد سوچوں گی۔ اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ شادی جب تم چاہو گی تبھی ہوگی، ابھی تو انہوں نے ہم سے صرف اس رشتے کے لیے ہاں یا نہ کا سوال کیا ہے۔ عارفہ بیگم نے بیٹی کی بات غور سے سنتے ہوئے تحمل سے کہا۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، سمیہ نے لجاتے ہوئے جواب دیا اور کمرے سے چلی گئی۔ چند دنوں کے غور و فکر کے بعد سمیہ کے والدین نے یہ شرط رکھتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا کہ شادی صرف سمیہ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ ایمسٹرڈم میں پہلی ملاقات کے بعد ہی مونٹی سمیہ کی خوبصورتی اور شخصیت کے سحر کا ایسا گرویدہ ہو چکا تھا کہ اس نے تہیہ کر لیا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو صرف سمیہ سے۔ انگلینڈ واپس پہنچ کر اس نے اپنے والدین کے سامنے بلا جھجک اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے ان سے سمیہ کے رشتے کے لیے اس کے والدین سے بات کرنے کی درخواست کی۔ اس کے والدین پہلے تو ہکا بکا رہ گئے، مگر ان کے چہروں پر خوشی کی جھلک دیدنی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس بات پر شکر ادا کر رہے تھے کہ مونٹی نے آخر کار نہ صرف شادی کا فیصلہ کر لیا ہے بلکہ ان کی توقعات کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہے، ورنہ وہ پچھلے کافی عرصے سے کئی لڑکیوں کی بابت اس سے بات کر چکے تھے، مگر وہ ہمیشہ انکار کر دیتا، جس سے انہیں یہ خدشہ بھی لاحق رہتا تھا کہ کہیں وہ کسی گوری یا افریقی لڑکی کو ہی ان کی بہو بنا کر گھر نہ لے آئے۔ مونٹی کے اصرار پر انہوں نے فوراً سمیہ کے والدین سے اس سلسلے میں بات کی
दूसरी जानिब से हाँ होने के बाद दोनों खानदान खुशी से निहाल थे। मोंटी के वालिद मलिक महमूद और शाइस्ता अगले ही महीने ढेरों तोहफ़ समेत इनके यहाँ एम्स्टर्डम पहुँच गए। आरफा बेगम इतने सालों बाद अपनी बहन शाइस्ता से मिलकर बहुत खुशी महसूस कर रही थीं और सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें इस बात की थी कि इनकी बेटी इनके भांजे से शादी के बंधन में बंधने चाह रही थी। पहले दिन ही शाम के खाने के बाद उन्होंने अपनी रीत रिवाज के मुताबिक सिकंदर सुल्तान और आरिफा बेगम से सुमैया का हाथ मांगा। चाय की खुशबू में कबूलियत की महक तहलील होते ही शाइस्ता ने अपने हैंडबैग में से एक मखमली टबिया निकाली जिसमें बेशकीमत हीरे वाली खूबसूरत अंगूठी जगमगा रही थी। हाथ इधर लाओ सुमैया बेटा। शाइस्ता ने बड़े चाव से अंगूठी दाएं हाथ में पकड़े पकड़े मोहब्बत भरी निगाहों से इसे देखते हुए कहा। सुमैया ने शर्माते हुए अपने नर्म व नाजुक कोमल से हाथ को आगे किया तो शाइस्ता ने मोंटी के नाम की वो अंगूठी इसकी मखरूती उंगली में पहना दी। सबने मुबारकबाद की गूंज में एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। अपने क़याम के दौरान आरिफा बेगम की बहन और बहनोई ने फिर से इन्हें कायल करने की कोशिश की कि वो लोग भी अब मुस्तकिल इंग्लैंड ही शिफ्ट हो जाएं। वैसे भी वो अकेली फैमिली वहाँ पर हैं, बाकी सब खानदान बिरादरी इंग्लैंड में है और अब तो खैर से सुमैया भी जल्द या बदेर शादी के बाद इंग्लैंड चली जाएगी। ज़िंदगी में पहली बार सिकंदर साहब को इनकी बात में वज़न महसूस हुआ। उन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा ताकि वो अपनी और सुमैया की मुलाजिमत, बच्चों की पढ़ाई वगैरह के अलावा यहाँ वाला घर बेचने और वहाँ पर नया घर खरीदने के मामलात पर बच्चों से मशवरा कर सकें। एक शाम सिकंदर सुल्तान अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे चाय की प्याली को घूरते हुए ख्यालों में गुम थे। आरफा बेगम किचन से निकलकर ड्राइंग रूम में आई तो उन्होंने भाप उड़ाती चाय की प्याली एक तरफ रखते हुए कहा, बेगम क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या हमें इंग्लैंड शिफ्ट हो जाना चाहिए? आरफा बेगम रुकी, लम्हे भर को खामिद के चेहरे का जायजा लिया और हल्के से मुस्कुराकर बोली, सिकंदर मैं तो कई सालों से यही चाह रही थी। मेरी बहनें, मेरे रिश्तेदार सब वही हैं, मगर आप ही की जिद थी, आपकी अपनी सोच थी, आप कभी भी राजी नहीं हुए। सिकंदर सुल्तान ने एक गहरी सांस ली, जैसे पुरानी सोचों के किसी गहरे समंदर में डूबकर वापस आए हों। हाँ भाई, मेरी अपनी वजूहात थीं जिनकी वजह से मैं यहाँ से जाने को कभी तैयार नहीं था, मगर अब हालात बदल चुके हैं। सुमैया वो तो हमारे दिल का टुकड़ा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाएगी। अब ये ख्याल आता है कि वो ब्याह कर इंग्लैंड चली जाएगी तो दिल डूब सा जाता है। सिकंदर के लहजे की उदासी कमरे के सुकून को भारी कर रही थी। आरिफा बेगम भी कुर्सी के किनारे पर बैठ गईं और इनके चेहरे पर भी वही दर्द उतर आया जो सिकंदर के दिल में था। ये सोचकर मेरा दिल भी बहुत दुखता है। कल शाइस्ता बता रही थी कि ल्यूटन में इनके पड़ोस में एक अच्छा मकान बराए फरोख्त है। अगर हम चाहें तो वो ख़रीदारी के लिए पेशरफ्त कर सकती हैं। सिकंदर सुल्तान ने चाय की प्याली मेज़ पर रखी और सीधे होकर बैठ गए। शाइस्ता ठीक कह रही है। मेरा ख्याल है कि हमें ये कदम उठा लेना चाहिए। आरिस का स्कूल और सबिया का कॉलेज ख़त्म होने में 2 माह ही बाकी हैं। इंग्लैंड मुंतकिल होने के बाद दोनों मज़ीद तालीम वहीं शुरू कर सकते हैं। ये फैसला करने के बाद कमरे में मौजूद उदासी की गहरी फ़ज़ा किसी खुशकिन उम्मीद से धुंधलाने लगी। इंग्लैंड मुंतकिल होने का फ़ैसला सिर्फ़ एक मकान या मुल्क बदलने की बात नहीं थी, ये एक नई ज़िंदगी का आगाज़ था। अगले चंद महीने ज़िंदगी की रवानी में तब्दीली के एक नए बाब को मुरतब करते हुए नहायत तेज़ी से गुजरे। हर कदम जैसे एक नई कहानी का बाब लिख रहा था। सबिहा और आरिस जिनके दिल सुमैया के बगैर धड़कने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, इस फैसले से मुकम्मल मुतमईन थे। बिलखुसूस सबिया जिसकी हर बात हर लम्हा बहन के गिर्द घूमता था। जब से रिश्ता तय हुआ था वो ये सोच सोच कर हलकान हुई जा रही थी कि इसकी रुखसती के बाद इसके बगैर वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। वालिदैन के इस फैसले ने जैसे इसके दिल की सबसे बड़ी मुराद पूरी कर दी। सिकंदर सुल्तान धाइयों से
مستقل ایک ہی کمپنی میں کام کرتے آ رہے تھے۔ ان کی فیکٹری کے ایک برانچ لیوٹن کے نوا میں بھی تھی۔ انہوں نے مینیجر سے درخواست کی کہ چونکہ وہ انگلینڈ شفٹ ہو رہے ہیں، اس لیے اگر وہاں کوئی اسامی خالی ہو تو ان کا تبادلہ وہاں کر دیا جائے، بصورت دیگر وہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہوں گے۔ قسمت نے ان کا ساتھ دیا۔ لیوٹن کی برانچ میں واقعی کچھ اسامیاں خالی تھیں اور ان کی درخواست فوراً منظور کر لی گئی۔ یہ بوجھ ہلکا ہونے سے ان کا دل مزید مطمئن ہو گیا۔ سمیہ بھی اپنی ملازمت چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تھوڑی اداس تو تھی، مگر اس کے دل میں ایک یقین تھا کہ نئی سرزمین پر نئی امیدیں اور مواقع اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہاں جا کر وقت کے ساتھ کوئی مناسب ملازمت تلاش کر لے گی۔ سکندر صاحب نے اپنا وہ مکان جہاں ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ گزرا تھا اور جس کے در و دیوار میں ان کی زندگی کے بے شمار لمحے محفوظ تھے، ایک ڈچ پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے فروخت کر کے لیوٹن کے سلور اسٹون روڈ والا وہ گھر بھی دیکھ لیا جس کے بارے میں شائستہ نے انہیں بتایا تھا۔ مکان انہیں پسند آیا اور مونٹی کے والدین کی معاونت سے انہوں نے اس کی خریداری اور ملکیت کے قانونی معاملات وغیرہ بھی نمٹائے اور انگلینڈ شفٹ ہو گئے۔ صبیہ اور عارض اپنی اپنی تعلیم میں مشغول ہو گئے، جبکہ سمیہ نے نرسنگ میں داخلہ لے لیا۔ سمیہ سمیت سب کی متفقہ رائے سے یہ بھی طے کر لیا گیا کہ نرسنگ کی ڈگری کی تکمیل کے فوراً بعد ہی اس کی شادی کا فریضہ بھی ادا کر دیا جائے گا۔ موٹر وے M1 برطانیہ کی چند بڑی شاہراہوں میں سے ایک ہے۔ لندن سے مانچسٹر جانے والی یہ موٹر وے لیوٹن شہر کے بیچوں بیچ سے گزرتی ہے۔ رات کے اس پہر برستی بارش اور اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں گیلی موٹر وے کسی آئینے کی مانند چمک رہی تھی۔ تیز رفتار گزرتی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کو چیرتی جا رہی تھی۔ مونٹی نے وین کا اسٹیئرنگ سختی سے تھام رکھا تھا۔ اس کے جبڑے تناؤ کی وجہ سے بھیجے ہوئے تھے۔ بظاہر وہ ایک کامیاب برٹش پاکستانی بزنس مین تھا، بیڈ فورڈ شائر میں گاڑیوں کا ایک کامیاب کاروباری شخص، لیکن اس کی اس چمکتی دمکتی زندگی اور شخصیت کا دوسرا رخ انتہائی گھناؤنا اور تاریک تھا۔ وہ خطرے کی ایک ایسی باریک تار پر چل رہا تھا جہاں ایک بھی غلط قدم کسی بھی لمحے اسے ذلت اور تباہی کے گڑھے میں دھکیل سکتا تھا۔ ہمیشہ سے گھر اور خاندان والوں کو وہ یہ کہانی سناتا آ رہا تھا کہ اس کا گاڑیوں کا آن لائن کاروبار خوب چل رہا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اس نے آج تک ایک بھی گاڑی نہیں بیچی تھی کیونکہ پس پردہ اس کا دھندا کچھ اور تھا۔ کار ڈیلنگ اس کی غیر قانونی سرگرمیوں کو چھپانے کا محض ایک پردہ تھا جس کی آڑ میں وہ عرصے سے اپنا اصلی دھندا بڑی کامیابی سے چلا رہا تھا۔ آج رات ٹھیک 1 بجے لیوٹن سے لگ بھگ 8-10 میل آگے ملٹن کینز شہر کے پاس موٹر وے M1 کے سروس ایریا میں اس کی ایک ملاقات طے تھی۔ بے خوابی اور نیند کی کمی کے باعث ہلکی ہلکی غنودگی بار بار اس پر غالب آنے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے چوکس رہنے کے لیے وہ مسلسل سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے خوابی اور بے سکونی کا عکس نمایاں تھا۔ گزشتہ شب وہ رات بھر اپنے فلیٹ پر دوستوں کے ساتھ رنگ رلیوں اور اپنے دھندے میں مصروف تھا۔ یہ فلیٹ اس نے شہر کے مرکزی علاقے میں صرف اپنی عیاشیوں اور غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے کرائے پر لے رکھا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت گھر کی بجائے اسی فلیٹ میں گزرتا جہاں شراب، چرس، ہیروئن اور کوکین کا بے دریغ استعمال ہوتا۔ اس کی شخصیت کے اس پہلو کی شروعات کم عمری میں ہی ہو گئی تھی۔ بچپن سے ہی اکلوتا ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے بیجا لاڈ پیار نے اس کی عادتیں بگاڑ دی تھیں۔ رہی سہی کسر ان اوباش لڑکوں اور لڑکیوں کی صحبت نے نکال دی جن میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ان لڑکے لڑکیوں کی اکثریت اپنا نشہ اور عیاشی کے اللے تللے پورے کرنے کے لیے لیوٹن کے مختلف علاقوں میں چھوٹے پیمانے پر چرس، ہیروئن، کوکین اور دیگر منشیات بیچتے اور لگژری لائف اسٹائل، مہنگے اور برانڈڈ لباس، لگژری گاڑیاں اور پارٹیاں انجوائے کرتے۔ برطانیہ کے ہر شہر میں ایسے سینکڑوں انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک کام کرتے ہیں جن کی اکثریت ایشیائی، افریقی اور مشرقی یورپی پس منظر کے
حامل نوجوان لڑکے لڑکیوں کی ہے، جو مقامی چھوٹے چھوٹے ہول سیل ڈیلروں سے منشیات خرید کر انہیں پڑیوں کی شکل میں اپنے گاہکوں کو فروخت کرتے ہیں۔ مونٹی نے بھی اپنے منشیات فروشی کے کیریئر کا آغاز ایسے ہی کیا تھا، لیکن وقت اور تجربے کی بھٹی سے گزرتے گزرتے اب وہ خود ایک بڑا ہول سیل ڈیلر بن چکا تھا۔ آج بھی وہ اسی سلسلے میں اپنی ایک کاروباری ڈیل کے لیے جا رہا تھا، جو اس کے کیریئر کی اب تک کی سب سے بڑی ڈیل تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے بغیر شیشوں والی ایک وین کرائے پر حاصل کی تھی۔ اس قسم کی گاڑیاں لوگ اکثر چھوٹے موٹے سامان کی بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسٹیشن وین کے پچھلے حصے میں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کے کافی سارے بے ضرر ڈبے موجود تھے، جو اس نے ایک خاص مقصد کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ بظاہر نہایت آسان سا نظر آنے والا معاملہ انتہائی خطرناک تھا، مگر مونٹی کو 1,000,000% یقین تھا کہ وہ اس مشن کو بغیر کسی مسئلے کے سامنا کیے بغیر نہایت آسانی اور خاموشی سے مکمل کر لے گا۔ چوں طے شدہ مقام قریب آ رہا تھا، اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوری احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے مطلوبہ سروس ایریا کے سائن بورڈ نظر آئے۔ وین کا انڈیکیٹر آن کرتے ہوئے اس نے گاڑی اس لین میں ڈال دی جو موٹر وے سے الگ ہو کر سروس ایریا کی جانب جا رہی تھی۔ سروس ایریا میں داخل ہوتے ہی ایک جانب فیول اسٹیشن تھا، جس کی عمارت کے اندر ہی چھوٹا سا اسٹور، کافی شاپ اور ٹوائلٹس وغیرہ کی سہولیات موجود تھیں۔ اسی عمارت کے عقب میں کاروں اور چھوٹی گاڑیوں کا پارکنگ ایریا تھا، جہاں لمبے سفر کے مسافر اپنی تھکان اتارنے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے گاڑیاں پارک کرتے اور تازہ دم ہونے کے بعد پھر سے اپنے بقیہ سفر کے لیے گامزن ہو جاتے۔ فیول اسٹیشن کی دوسری جانب وسیع و عریض ایک اور پارکنگ تھی، جو مال بردار ٹرک، ٹرالر اور اسی نوع کی دیگر بڑی گاڑیوں کے لیے مختص تھی۔ یہ ٹرالر اکثر طویل مسافت طے کرتے ہیں۔ زیادہ تر کا روٹ مشرقی اور وسطی یورپی ممالک سے انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے مختلف شہروں تک ہوتا ہے۔ ایمسٹرڈیم سے انگلینڈ آنے والے ایسے ہی ایک ٹرالر سے اس نے اپنا مال وصول کرنا تھا، جس کے خفیہ خانوں میں ہالینڈ سے انگلینڈ منشیات اسمگل کی جا رہی تھی۔ 1 بجنے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ اس نے گاڑی فیول اسٹیشن کی جانب موڑتے ہوئے پہلے کافی کا ایک کپ لینے کا فیصلہ کیا، جس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو نیند سے تھکن اتر جاتی، اور دوسرا وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ اس ایریے میں کوئی پولیس کار وغیرہ تو موجود نہیں۔ رات کے اس پہر فیول اسٹیشن پر چندی گاڑیاں فیول پمپس پر کھڑی تھیں۔ اسٹور کے داخلی دروازے کی ایک جانب ایک ہپی نوجوان بڑا سا بیگ کمر سے باندھے اور لفٹ پولیس کا کارڈ اٹھائے اس انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی مہربان اور رحم دل ڈرائیور اسے اگلی منزل تک مفت ساتھ بٹھا کر لے جائے۔ اس نے کاؤنٹر سے کافی کا ایک کپ لیا اور واپس اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ گھڑی پر نگاہ ڈالی تو مقررہ وقت میں ابھی 5 منٹ باقی تھے۔ ہلکی رفتار سے اس کی گاڑی فیول اسٹیشن سے نکل کر بڑی پارکنگ میں داخل ہوئی۔ پارکنگ گہری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قطار در قطار کھڑے ٹرکوں میں ڈرائیور اپنے کیبن کے عقبی سلیپنگ کمپارٹمنٹس میں تھکن سے چور سوئے ہوئے تھے۔ متلاشی نظروں سے ہر ٹرالر کو دیکھتا ہوا وہ آگے بڑھتا گیا۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں اسے گہرے نیلے رنگ کا مطلوبہ ٹریلر نظر آ گیا، جو انتہائی آخری گوشے میں کھڑا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچتے ہوئے اس نے جیب سے موبائل فون نکال کر اس کا رجسٹریشن نمبر ایک میسج سے میچ کیا۔ اس کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ گاڑی کو اس نے اس ٹرک کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ٹھیک 1 بجنے پر وہ وین سے اتر کر اس 2 ہیکل ٹریلر کی جانب بڑھا۔ اچانک ڈرائیور کیبن کا دروازہ کھلا اور ایک فربہ اندام گورا نیچے اترا اور اپنی ڈھیلی ڈھالی پتلون کو اوپر کھینچتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسمانی نقوش اور چہرے مہرے سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ مشرقی یورپ کے کسی ملک کا باشندہ ہے۔ ٹرک کی نمبر پلیٹ بتا رہی تھی کہ وہ رومانیہ میں رجسٹرڈ ہے۔ تمام یورپی ممالک کی موٹر ویز کی طرح برطانیہ کی شاہراہوں پر بھی بلغاریہ، رومانیہ
ہنگری، پولینڈ، اسپین، جرمنی وغیرہ کی نمبر پلیٹوں والے سینکڑوں مال بردار ٹرک اور ٹرالر 24 گھنٹے سامان لانے اور لے جانے میں مصروف نظر آتے ہیں، لیکن ہیومن ٹریفکنگ اور منشیات کی اسمگلنگ وغیرہ جیسی غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے جرائم پیشہ مافیاز ہمیشہ پسماندہ مشرقی یورپی ممالک کے ٹرک ڈرائیوروں کا انتخاب کرتے ہیں، جو کم پیسوں کے لالچ میں بھی دیدہ دلیری سے ان کے اعلی کار بننے کو تیار رہتے ہیں۔ مونٹی کے اس کے قریب پہنچا تو ڈرائیور کی چپتی ہوئی نظریں اسے گھور رہی تھیں۔ مونٹی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 10 یورو کے نوٹ کا ایک پھٹا ہوا ٹکڑا نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ ڈرائیور نے اس سے وہ آدھا نوٹ لیتے ہوئے اپنے پاس موجود ایسے ہی ایک اور ٹکڑے سے جوڑ کر جانچا تو اس کی آنکھوں میں اطمینان سے لہرایا۔ یہ ایک ہی نوٹ کے 2 حصے تھے اور دونوں حصوں پر نوٹ کا نمبر بھی درج تھا۔ اسمگلنگ مافیا کسی بھی کرنسی نوٹ کا آدھا حصہ سامان لینے والے اور بقیہ آدھا سامان دینے والے تک پہنچا دیتی۔ نوٹ جوڑنے اور نمبر میچ کرنے پر دونوں فریق مطمئن ہو جاتے کہ وہ صحیح بندے تک پہنچ چکے ہیں۔ ڈرائیور نے نوٹ کے دونوں ٹکڑے اپنی جیب میں ڈال لیے، جو ثبوت کے لیے اس کے پاس رہتے کہ اس نے مال صحیح بندے کو ڈیلیور کر دیا ہے۔ راستے میں کسی گاڑی نے تمہارا تعاقب تو نہیں کیا؟ رومینین نژاد ڈرائیور نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اسے سوال کیا۔ فکر نہ کرو، میں نے اپنی طرف سے پورا خیال رکھا ہے۔ کوئی مشکوک گاڑی مجھے نظر نہیں آئی اور نہ ہی سروس ایریا میں کوئی پولیس کار میں نے دیکھی ہے۔ ڈرائیور نے محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اسے ٹرالر کے عقبی حصے کی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ جتنی دیر میں وہ ٹرالر کا عقبی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اتنی دیر میں مونٹی اپنی وین سے ساتھ لائے ہوئے اسپیئر پارٹس کے ڈبے اتار کر ایک طرف رکھنا شروع کر چکا تھا۔ ٹرک مختلف قسم کے ساز و سامان کے ڈبوں سے بھرا ہوا تھا۔ ڈرائیور ان ڈبوں کے درمیان بنے خلا میں سے گزرتے ہوئے کافی آگے کہیں گم ہو چکا تھا۔ مونٹی اندھیرے میں باہر کھڑا اس کا منتظر تھا۔ اچانک وہ ہاتھ میں ایک 10 کلو وزنی پیکٹ اٹھائے نمودار ہوا۔ ایسے کل 10 پیکٹ ہیں۔ پیکٹ مونٹی کے حوالے کرتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ ایک ایک کر کے پیکٹ وہ مونٹی کے حوالے کرتا گیا۔ چند ہی منٹوں میں 10 کے 10 ڈبے وین میں منتقل ہو چکے تھے۔ ساتھ لائے ہوئے اسپیئر پارٹس کے ڈبے دوبارہ اس نے ترتیب سے پیچھے لگا دیے۔ اب بظاہر ایسے لگتا تھا کہ وین میں گاڑیوں کے پرزوں کے ڈبے بھرے ہیں۔ آنکھوں میں کامیابی کا عکس لیے اس نے ڈرائیور کو انگوٹھا اوپر کرتے ہوئے شکریہ کا الوداعی اشارہ کیا اور اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی گاڑی دوبارہ موٹر وے پر رواں تواں ٹریفک کا حصہ بن چکی تھی۔ شمال کی طرف بڑھتے ہوئے اسے اگلے انٹرچینج سے لیوٹن جانے کے لیے راستہ بدلنا تھا۔ چند میل کے بعد آنے والے انٹرچینج سے یو ٹرن لیتے ہوئے اس نے گاڑی موڑ کر واپسی کے ٹریک پر ڈال دی۔ وقفے وقفے سے محتاط انداز میں پیچھے والی ٹریفک پر نگاہ ڈالتے ہوئے وہ اس بات کا بھی جائزہ لے رہا تھا کہ کہیں کوئی گاڑی اس کے تعاقب میں تو نہیں۔ 2-3 میل کے بعد اسے مکمل اطمینان ہو گیا کہ فکر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ اسی خوشی میں اس نے ایک عدد ڈبل سگریٹ لگانے کا ارادہ کیا۔ سگریٹ نکالنے کے لیے جو ہی وہ ڈیش بورڈ کے نچلے حصے کی جانب جھکا، تاریکی میں جیسے نیلی روشنیوں کا جھماکا سا ہوا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خوف اور بے چینی کی ایک لہر اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، خفیہ پولیس کی 3 گاڑیاں اسے گھیر چکی تھیں۔ ایک گاڑی اس کے آگے اور ایک پیچھے تھی، جبکہ درمیان والی گاڑی اس کی وین کے دائیں جانب والے ٹریک میں آ چکی تھی۔ خفیہ پولیس کی ان گاڑیوں کی چھوٹی چھوٹی نیلی روشنیاں اس کی وین کا محاصرہ کرتے ہی آن ہو چکی تھیں۔ آگے والی گاڑی اسٹاپ کا سرخ اور روشن سائن فلیش کرتے ہوئے اپنی اسپیڈ آہستہ کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھاگنے کا خیال اس کے ذہن میں آیا، لیکن پولیس کی گاڑیوں نے گھیرا تنگ کرتے ہوئے بھاگنے کے تمام راستے مسدود کر دیے تھے۔ اضطراب، آس اور خوف کے ملے جلے احساسات کے ساتھ ایک مہم سی امید کے سہارے اس نے گاڑی کے بریک پیڈل پر پاؤں کا دباؤ ڈالا۔ گاڑی کو سائڈ پر لگاؤ،
ایک پولیس کار کے لاؤڈ اسپیکر سے آواز گونجی۔ ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے پولیس کی جانب سے ملنے والی ہدایات کے مطابق اپنی وین کو پولیس کی اگلی گاڑی کے پیچھے ایمرجنسی ٹریک میں روک دیا۔ پولیس کی گاڑیاں بھی ایک جھٹکے سے رکیں۔ 6 پولیس اہلکار اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں گنیں اٹھائے انسپکٹر جیسیکا کی قیادت میں اس کی جانب بڑھے۔ واٹس رانگ آفیسر؟ اس نے چہرے پر الجھن کا تاثر لاتے ہوئے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا۔ مسٹر زین ملک، اسٹیپ آؤٹ اینڈ ہینڈز اپ۔ موٹر وے کی گاڑیوں کے شور میں انسپکٹر جیسیکا کی آواز بجلی کی طرح گونجی۔ مونٹی نے دروازہ کھولا اور چہرے پر مصنوعی سکون کا اظہار طاری کیے ہاتھ اوپر اٹھا کر باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن میں خوف اور بے چینی کے سینکڑوں کیڑے کلپلا رہے تھے۔ پولیس ٹیم نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی کارروائی شروع کر دی۔ ایک پولیس والے نے اس کا بازو مڑوڑتے ہوئے پشت پر لا کر ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی اور باقی وین کے پچھلے حصے کی جانب لپکے۔ وین کا بھی دروازہ کھلتے ہی ان کی نظریں اسپیئر پارٹس کی ڈبوں پر پڑی تو وہ ٹھٹ گئے اور انسپکٹر جیسیکا کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جیسیکا کا اشارہ پاتے ہی انہوں نے ڈبوں کو ایک ایک کر کے اتارتے ہوئے کھولنا اور چیک کرنا شروع کر دیا۔ وہ سانس روکے دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگا کہ کسی طرح پولیس کے ہاتھ ان چھپائے گئے ڈبوں تک نہ پہنچیں، لیکن اس کی یہ دعائیں رائے گاہ گئیں۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈبے پولیس والوں کے ہاتھوں میں تھے۔ بارش کی بوندوں اور ٹارچوں کی روشنی میں کوکین کے سفید شفاف پیکٹ چمک رہے تھے۔ انسپکٹر جیسیکا اس کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کھردرے لہجے میں بولی، مسٹر زین ملک، آپ کو کلاس اے منشیات رکھنے اور ان کی فروخت کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مونٹی نے باقی بات سننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کا ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے مخبری کی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دماغ معاف ہو چکا تھا۔ پشت پر ہتھکڑی میں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اسے پولیس کی ایک گاڑی میں بٹھایا گیا۔ سب پولیس والے بھی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے۔ دروازے بند ہوئے۔ مشن کو کامیابی سے پورا کرنے کے بعد سبھی گاڑیاں رات کی تاریکی میں اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ اسے لے جانے والی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر انسپکٹر جیسیکا خود ڈرائیور کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے آخری بار وین کی طرف دیکھا۔ نیلی روشنیوں میں مایوسی کا پرتو اس کے چہرے پر لہرا رہا تھا۔ ایک معزز کار ڈیلر اور ایک منشیات اسمگلر کی توہری زندگی جیتے ہوئے وہ برسوں سے قانون سے بچتا آ رہا تھا، لیکن آج رات قسمت کی دیوی اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کا دماغ سوالات اور پچھتاووں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایک بات اسے صاف سمجھ آ چکی تھی کہ یہ اختتام کی شروعات ہیں۔ 1 گھنٹے بعد پولیس اسے لے کر بیڈ فورڈ شائر کے اسپیشل کرائم یونٹ کی سرخ اینٹوں سے بنی عمارت میں داخل ہوئی۔ مونٹی کو ایک سیل میں بند کر دیا گیا۔ سیل کے اندر ایک تختہ نما بینچ پر بے حس و حرکت بیٹھے ایک بار پھر اس کا ذہن الجھے خیالات کی بھول بھلائیوں میں بھٹک رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اس نے ہر زاویے سے سوچنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے پولیس کی نظروں میں نہیں آ سکتا۔ احتیاط ہمیشہ سے اس کا بنیادی اصول تھا اور آج تک اس نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی جو اسے پکڑوا سکتی۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ گھر والوں کو پتہ چلے گا تو ان پر کیا گزرے گی؟ سمیہ اور اس کے گھر والوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ سارے سوال بار بار اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن ان سبھی سوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تنگ آ کر اس نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ عارفہ بیگم اگلے دن شائستہ کے ہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ شائستہ کا گھر ان کے برابر والی سڑک پر تھا۔ فون پر تو اکثر بات چیت ہوتی رہتی تھی، لیکن ملاقات کی یہ ہفتہ بھر ہونے کو تھا، اس لیے آج شاپنگ سے واپس آتے ہوئے انہوں نے سوچا گھر جاتے ہوئے رستے میں ان سے بھی ملتی جائیں۔ محمود صاحب کام پر گئے ہوئے تھے اور مونٹی ویسے بھی کم ہی گھر پر پایا جاتا تھا۔ شائستہ گھر پر اکیلی تھیں۔ عارفہ کو دیکھتے ہی شائستہ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ آج بڑے دنوں بعد ہماری یاد آئی، شائستہ نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں، یاد تو ہر وقت ہی آتی ہے،
لیکن کچھ طبیعت ناساز رہی اور کچھ گھریلو کام کاج کی مصروفیات۔ تم سناؤ، کیا ہو رہا ہے؟ ہونا کیا ہے؟ اب تو بس انتظار ہی ہو رہا ہے اس دن کا کہ کب سمیہ اس گھر میں دلہن بن کر آئے گی تو میری بوریت بھی ختم ہوگی۔ وہ دن بھی ایک نہ ایک دن آ ہی جائے گا۔ میں نے تو ابھی سے اس کی شادی کے لیے خریداری شروع کر دی ہے۔ آج بھی چند چیزیں لے کر آئی ہوں، تمہیں دکھاتی ہوں۔ عارفہ بیگم اپنے ہاتھوں میں پکڑے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولیں، وہ بھی دیکھ لیں گے؟ بھائی تم بیٹھو تو صحیح، میں تمہارے لیے اچھی سی چائے بناتی ہوں۔ وہ کچن ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھ گئیں اور شائستہ چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ چائے پیالیوں میں انڈیلی رہی تھی کہ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے ان کو چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ بیرونی دروازے کی طرف لپکی۔ ہو سکتا ہے کہ پوسٹ مین ہو، عارفہ بیگم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں شائستہ دروازہ کھول چکی تھی۔ سامنے یونیفارم میں ملبوس 5 پولیس آفیسرز کو کھڑے دیکھ کر ان کو جھٹکا سا لگا۔ عقب میں 2 پولیس کی گاڑیاں بھی گھر کے باہر فٹ پاتھ پر کھڑی تھیں۔ مسز ملک، ہمارے پاس آپ کے گھر کا سرچ وارنٹ ہے اور ہم یہاں پر اپنی تفتیش کے سلسلے میں تلاشی لینے آئے ہیں۔ سب سے آگے کھڑے پولیس افسر نے سرچ وارنٹ کا پیپر ان کے سامنے لہراتے اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسا وارنٹ؟ کیسی تفتیش؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولیں۔ الفاظ جیسے ان کے حلق میں اٹک گئے۔ مسز ملک، آپ کو شاید معلوم نہیں، آپ کا بیٹا گزشتہ رات کوکین کی ایک بھاری کھیپ کے ساتھ رنگے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہے اور یہ وارنٹ اسی سلسلے میں تفتیش کے لیے ہے۔ لہجے کی سختی پولیس آفیسر کی آواز میں نمایاں تھی۔ شائستہ کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا۔ چہرہ ایک دم لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا، جیسے بدن سے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ عارفہ بیگم بھی اپنی جگہ پر ہکا بکا اور ساکت سی ہو گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ مجرم رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے، آپ ہمیں اندر آنے دیں تاکہ ہم اپنی کارروائی مکمل کر سکیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازے سے اندر قدم رکھا اور باقی اہلکار بھی اس کی تقلید میں اندر گھستے چلے آئے۔ اگلے 1 گھنٹے میں پولیس والوں نے گھر کا چپا چپا چھان مارا۔ مونٹی کے کمرے میں تو انہوں نے ہر چیز کو جیسے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ الماری کے خفیہ خانے سے 1 لاکھ پاؤنڈز کیش اور 3 کلو ہیروئن کے پیکٹ بھی برآمد ہو چکے تھے۔ یہ مناظر دیکھ کر عارفہ بیگم کی سانسیں رک گئیں۔ ہاتھ سے چائے کا کپ چھوڑ کر فرش پر گر گیا۔ شائستہ دیوار سے ٹیک لگائے اور کانپتے ہوئے بار بار دوہرا رہی تھی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ سمیہ سمیت اس کے سبھی گھر والوں پر مونٹی کی گرفتاری کی خبر بجلی بن کر گری۔ بات یہ ایسی تھی کہ سبھی اذیت کے عالم میں حیران و پریشان تھے۔ سکندر سلطان کا غصہ دیدنی تھا۔ فشار خون سے سرخ چہرہ لیے ڈرائنگ روم میں ٹہل رہے تھے۔ میں ابھی شائستہ اور محمود سے بات کرتا ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ عارفہ بیگم خاموش بیٹی سسکیاں بھر رہی تھیں۔ وہ دونوں کسی وکیل سے ملنے گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ واپسی پر وہ سیدھے ہماری طرف ہی آئیں گے۔ بہتے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے انہوں نے بتایا، کتنے ارمان دل میں لیے وہ یہاں منتقل ہوئے تھے، سمیہ کی شادی کے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، لیکن اس واقعے نے ان کے سبھی خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ سمیہ جب سے گھر واپس آئی تھی، یہ خبر سن کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ گھٹنوں سے تکیے میں سر دیے وہ اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ غصے کے ساتھ ساتھ سوچوں کی یلغار سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مونٹی اتنے گھناؤنے کردار کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ سپہر کے کچھ دیر بعد دروازے کی بیل بجی۔ سکندر سلطان نے دروازہ کھولا تو شائستہ اور محمود صاحب کو دروازے پہ کھڑا پایا۔ دونوں کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور چہرے پر مایوسی کھنڈی ہوئی تھی۔ سکندر سلطان بغیر کچھ کہے اندر کی طرف پلٹے تو وہ دونوں بھی مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ کمرے میں موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ بھائی جان، ہم بہت شرمندہ ہیں، پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہوئی یا ہماری تربیت میں کون سی کمی رہ گئی تھی جو آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ شائستہ کی ندامت بھری آواز نے کمرے میں چھائے سکوت کو توڑا۔ غلطی تو ہمیں آپ لوگوں کو سمجھنے میں ہوئی ہے،
جنہوں نے بھروسہ کرتے ہوئے اپنی نیک سیرت بیٹی کا رشتہ آپ کے جرائم پیشہ اور بدماش بیٹے سے کر دیا۔ سارا خاندان اور برادری تھو تھو کر رہی ہوگی۔ مجھے ذرا سا بھی شبہ ہوتا کہ وہ اس کماش کا لڑکا ہے تو میں اس رشتے کا توق ہرگز اپنی معصوم بیٹی کے گلے میں نہ ڈالتا۔ سکندر سلطان دل کی بھڑاس نکالے جا رہے تھے۔ وکیل سے ہماری بات ہوئی ہے، اس نے پولیس سے معلومات لی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر مونٹی پولیس والوں کے ساتھ ڈیل پر تیار ہو جاتا ہے تو وہ اس کی سزا میں کچھ سال کمی کی کوشش کر سکتے ہیں، ورنہ کورٹ اسے لمبی سزا سنا سکتی ہے۔ محمود صاحب ان کا غصہ دیکھتے ہوئے بولے۔ اتنی دیر میں سمیہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ چکی تھی۔ سبھی کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ سزا کم ہو یا زیادہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اس رشتے کو آج ابھی اور اسی وقت توڑنے کا اعلان کرتی ہوں۔ اس نے اپنی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتار کر ان کی طرف پھینکی اور فیصلہ کن لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے سب کے خواصوں پر بجلی گراتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مونٹی کو اگلی صبح ناشتے کے بعد اسپیشل کرائم یونٹ کے انویسٹیگیشن روم میں لے جایا گیا۔ دھیمی روشنی میں کمرے کے ماحول میں ایک عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اسے بڑی سی آہنی میز کی ایک جانب اسٹیل کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ سامنے شیشے کی دیوار کے پیچھے کچھ سائے متحرک تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ درمیانی عمر، سخت تاثرات، آنکھوں میں تیز چمک، یہ اینٹی نارکوٹکس ٹیم کا انچارج چیف انسپکٹر ہارپر تھا۔ گزشتہ رات موٹر وے پر اسے گرفتار کرنے والی انسپکٹر جیسیکا بھی اس کے ہمراہ تھی۔ مسٹر زین ملک، ہارپر نے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بھاری بھرکم آواز میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ تم چھوٹے مورے نہیں ہو، تمہارے پیچھے جو نیٹ ورک ہے ہمیں اس تک پہنچنا ہے۔ مونٹی نے تاثرات سے عاری چہرے سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ ہارپر ہلکا سا مسکرایا، جیسے اسے اس جواب کی پہلے سے توقع ہو۔ سب معلوم ہو جائے گا، ذرا یہ دیکھو۔ اس نے فائل میں سے کچھ تصاویر نکال کر اس کے سامنے میز پر پھینکتے ہوئے کہا۔ مونٹی نے تصاویر پر نظر ڈالی تو اس کا دل سینے میں لرز گیا۔ تصاویر میں رومینین نژاد ٹرک ڈرائیور اور لندن کا ایک بدنام زمانہ پاکستانی نژاد ڈرگ ڈیلر وکی کھوکر اس نے صاف پہچان لیے، جبکہ تیسری تصویر میں نظر آنے والا شخص اس کے لیے اجنبی تھا۔ یہ سب کے سب پکڑے جا چکے ہیں۔ ٹرک ڈرائیور نے اپنی پہلی ڈیلیوری لندن میں، دوسری تمہیں، تیسری اور آخری مانچسٹر میں کی۔ ہم چاہتے تو ٹرک ڈرائیور کو لندن میں یا اس سے پہلے بارڈر پر ہی گرفتار کر لیتے، لیکن پھر ہم تم سب تک نہ پہنچ پاتے۔ آفیسر نے تینوں تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹرک کی مخبری ہالینڈ کی خفیہ پولیس کی جانب سے ہمیں پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ہر ڈیلیوری کے بعد ہم نے مال وصول کرنے والوں کو فوراً گرفتار کیا، لیکن ٹرک کو اس کی آخری منزل تک جانے دیا تاکہ ہم اس گھناؤنی بساط پر بچھے تمام مہروں تک پہنچ سکیں۔ ان میں سے کچھ مہرے تو ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کو بھی تیار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ مونٹی نے میز پر بکھری تصاویر پر ایک تائرانہ نظر ڈالی اور پھر اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ تم کچھ بھی کہو، میں کچھ نہیں جانتا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہارپر نے ایک لمحے کے لیے اس کا جائزہ لیا اور پھر مسکراتے ہوئے میز پر رکھی فائل بند کر دی۔ بہت خوب مسٹر زین ملک، تو تم نے چپ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ مونٹی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک بار زبان کھول دی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نیٹ ورک میں غداروں کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا تھا۔ اسے چند سال پہلے گرفتار ہونے والے سیاہ فام ڈرگز ڈیلر مائک کا واقعہ یاد آ گیا، جس نے سزا میں کمی کے لیے پولیس سے ڈیل کرتے ہوئے نیٹ ورک کے سرغنہ کا نام اپنے اقبالی جرم میں بتا دیا تھا۔ مائک کی سزا تو کچھ کم ہو گئی، لیکن اس کی رہائی سے پہلے ہی اس کی اکلوتی بیٹی ایک دن یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے ایک کار کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا حادثہ تھا، لیکن مائک سمیت اس گھناؤنے کاروبار سے منسلک سب لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ حادثہ نما قتل کن لوگوں نے کروایا ہے۔
اس کے ذہن کی اسکرین پر اپنی ماما، پاپا اور سمیہ کی تصویریں نمودار ہوئیں تو اسے ایک جھرجھری سی آ گئی۔ شاید تمہیں لگ رہا ہو کہ تمہاری خاموشی تمہیں بچا لے گی، مگر یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہاری خاموشی تمہیں بچا نہیں سکتی، لیکن اگر تم ہمیں اپنے نیٹ ورک کے سرغنہ کا نام بتا دو تو ممکن ہے ہم تمہارے لیے کچھ کر سکیں۔ جیسیکا کی آواز میں نرمی تھی۔ مونٹی نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہیں کہے گا، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسیکا نے کندھے اچکائے، جیسے تمہاری مرضی۔ چند ہفتوں بعد عدالت میں مقدمہ چلا۔ استغاثہ نے تمام ثبوت پیش کیے، فون کالز، میسیجز، اس کے گھر سے برآمد ہونے والی بھاری رقوم اور منشیات کے علاوہ سب سے بڑا ٹھوس ثبوت اس کی اسٹیشن وین سے برآمد ہونے والی 2.5 من کوکین۔ مونٹی کے وکیل نے اس کے دفاع میں کچھ لولے لنگڑے دلائل دینے کی ناکام کوشش کی، لیکن سب بیکار تھا۔ جج نے فیصلہ سنایا، مسٹر زین ملک، آپ کو 1 لاکھ منشیات اسمگلنگ اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر 5 سال قید کی سزا دی جاتی ہے۔ عدالت عالیہ میں سکوت چھا گیا۔ یہ بازی وہ ہار چکا تھا، لیکن کھیل ابھی جاری تھا۔ اس تلخ واقعے کی حقیقت کو قبول کرنا اور اس کے اثرات کو جھیلنا نہایت مشکل ہی نہیں بلکہ انتہائی تکلیف دہ کام تھا۔ دونوں گھرانے ایک دوسرے سے قطع تعلقی اختیار کر چکے تھے۔ سکندر سلطان نے بھی قریب قریب گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ عزیز و اقارب سے ملنا جلنا بھی ترک کر دیا تھا۔ نماز بھی اب مسجد کی بجائے وہ گھر پر ہی ادا کرتے، کیونکہ جو بھی ملتا وہ ان سے ہمدردی جتائے بغیر نہ رہتا۔ لیکن لوگوں کی ہمدردی کے پردے میں پوشیدہ تمسخر کو وہ بخوبی جانتے تھے۔ کام پر جانے کے علاوہ انہوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا، بات چیت بھی بہت کم کرتے۔ سمیہ کی حالت ان سے بھی بدتر تھی۔ اس کے اعتبار کو جو ٹھیس پہنچی تھی، اس کے نتیجے میں ہر چیز اسے بجھی بجھی سی لگتی تھی۔ انسان کی امیدیں جب چکنا چور ہوتی ہیں تو اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ چکمک کرتی روشنیوں کے اجالے میں بھی اس کے اندر اور باہر اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، لیکن وہ اس توڑ پھوڑ کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ وہ سوچتی کہ اچھا ہوا شادی سے پہلے ہی اس کا اصلی روپ سامنے آ گیا۔ اگر یہ سب کچھ شادی کے بعد سامنے آتا تو اس کی تو ساری زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی۔ جو ہوا اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کرتے ہوئے دھیرے دھیرے چند ہی دنوں میں اس نے سنبھلنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر گھر والوں کے سامنے اس کی حالت عیاں ہو گئی تو گھر والے بھی سنبھل نہیں پائیں گے۔ زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیتے ہوئے اس نے خوش رہنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ حشاش بشاش اپنی نرسنگ ٹریننگ، گھر کے کام کاج اور شاپنگ وغیرہ میں مصروف رہتی۔ لوگوں کی باتوں کی اسے ویسے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ وقت کے مرہم نے اس گھاؤ کو غیر محسوس انداز میں بھرنے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ اس کے اس رویے کا گھر کے دوسرے لوگوں پر بھی نہایت مثبت اثر پڑا اور سبھی آہستہ آہستہ سنبھلنے لگے۔ گھر کی رونقیں کسی حد تک بحال ہونے لگیں، چہروں پر مسکراہٹیں واپس آنا شروع ہو گئیں۔ زندگی دھیرے دھیرے ایک بار پھر سے اپنی ڈگر پر چل پڑی۔ وقت کا پنچھی اڑتے اڑتے 1.5-2 سال مزید آگے نکل گیا۔ سمیہ کی نرسنگ ٹریننگ ختم ہو چکی تھی اور چند اداروں سے اسے جاب کی آفرز بھی آ چکی تھیں، لیکن وہ کہیں ملازمت شروع کرنے سے پہلے کچھ عرصہ آرام کرنا چاہتی تھی۔ آرس کا کالج بھی اگلے مہینے ختم ہونے والا تھا اور گرمیوں کے بعد اس نے یونیورسٹی جوائن کرنی تھی۔ صبیہ کی یونیورسٹی سے گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہونے والی تھیں۔ سکندر سلطان کو پاکستان کی یاد ستانے لگی۔ ہالینڈ قیام کے دوران وہ باقاعدگی سے ہر سال پاکستان جایا کرتے تھے، لیکن جب سے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تب سے چند ہی بار گئے تھے۔ بہن بھائی کوئی تھا نہیں، دیگر عزیز و اقارب کے علاوہ کچھ سگے اور کچھ دور پار کے رشتہ دار تھے جن سے ان کی رسم و راہ قائم تھی۔ عبید الرحمن بھی انہی میں سے ایک تھے جو ان کے کلاس فیلو اور بچپن کے دوست بھی تھے۔ بیرونی ممالک جانے سے پہلے پاکستان میں ان کا وقت سب سے زیادہ ہمیشہ انہی کے ساتھ گزرتا تھا۔ اب بھی پاکستان میں ان کی آبائی حویلی
اور زمینوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہوں نے عبید الرحمان ہی کے سپرد کر رکھی تھی۔ اپنے پاکستان جانے کے پروگرام کے بارے میں انہوں نے گھر والوں کو آگاہ کیا تو سبھی بچوں نے بھی ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ سبھی کچھ عرصے کے لیے فری تھے۔ انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے حامی بھر لی اور گرمیوں کی چھٹیوں میں ساری فیملی 1.5 ماہ کے لیے اپنے آبائی علاقے کوٹلی پہنچ گئی۔ عبید الرحمان کو انہوں نے اپنی آمد سے آگاہ کر رکھا تھا، جو اپنے جوان بیٹے کو رمیز کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کو لینے کے لیے موجود تھے۔ رمیز نے حویلی کی صفائی ستھرائی کروا کے روزمرہ کی ضروریات زندگی کے انتظامات کے ساتھ ساتھ ان کے لیے گھریلو کام کاج والی ایک خادمہ کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ گاؤں کی ہریالی، تازہ ہوا کے جھونکے، کھلے آسمان اور چمکیلے موسم کی تبدیلی نے سبھی کے مزاج پر خوشگوار اثر ڈالا۔ کوٹلی کا موسم آج بہت خوشگوار تھا۔ یہاں آنے کے بعد ہفتہ 10 دن تو رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے ملنے ملانے کی مصروفیات میں ہی گزر گئے تھے۔ صبیہ اور عارض نے رات سونے سے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ صبح پاپا کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے۔ ویسے بھی جب سے آئے تھے کوٹلی اور میرپور شہر کے علاوہ کہیں نہیں گئے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر انہوں نے پاپا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو سکندر سلطان نے انہیں بتایا کہ آج تو انہوں نے زمینوں کے ایک معاملے میں تحصیلدار کے دفتر جانا ہے، اس لیے وہ تو ان کے ساتھ نہیں جا پائیں گے۔ البتہ اگر انہوں نے جانا ہی ہے تو رمیز ان کو لے جائے گا۔ ویسے بھی جب سے یہ لوگ پاکستان آئے تھے وہی ان کو ہر جگہ لاتا اور لے جاتا تھا۔ رمیز ایک خوبرو نوجوان تھا جس نے ایگریکلچر انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کر رکھی تھی اور اب گاؤں میں والد کے علاوہ سکندر سلطان کی زمینوں کا انتظام بھی سنبھال رکھا تھا۔ آج کل زمینوں پر کاشتکاری کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹے سے مویشی فارم کو جدید خطوط پر استوار کر رہا تھا۔ وہ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 2 اس سے بڑی تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی اور چھوٹی دونوں ابھی زیر تعلیم تھیں۔ سکندر سلطان نے عبید الرحمان کو فون کیا کہ وہ رمیز کو بھیج دیں۔ تھوڑی دیر میں رمیز گاڑی کے ہمراہ ان کے پاس تھا۔ سفید شلوار قمیض اس پر بہت جچ رہی تھی۔ چلو بھائی، کس کس نے چلنا ہے؟ گاڑی اور ڈرائیور دونوں حاضر ہیں، اس نے شرارتی لہجے میں کہا۔ میں اور عارض تو کب سے تیار ہیں، سمیہ کا انتظار ہے، وہ تیار ہو رہی ہے، بس آتی ہی ہوگی۔ آپ بیٹھیں، میں اتنی دیر میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، صبیہ نے جواب دیا۔ نہیں بھائی رہنے دو، میں نے کچھ دیر پہلے ہی ناشتہ کیا ہے، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ سمیہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی، جیسے اچانک کوئی چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا ہو۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں ریشمی بالوں کو سلیقے سے جوڑے میں سمیٹے، کانوں میں میچنگ گلابی کلر کے جھمکے اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ لپسٹک سے بے نیاز گلابی ہونٹ اس کی خوبصورتی پر مہر تصدیق ثبت کر رہے تھے۔ لمبی اسٹرپ والا چھوٹا سا شولڈر بیگ کاندھے پر لٹکائے اور نازک کلائی والا دایاں ہاتھ ریلنگ پر رکھے، سینہ بسینہ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ نیچے آ رہی تھی۔ رمیز نے اسے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ اس کی محویت سے بے خبر قریب آئی اور کہا، سوری، آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑا۔ اصل میں ان دونوں نے آخری وقت میں اسلام آباد جانے کے بارے میں مجھے بتایا۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی یہاں پہنچا ہوں۔ رمیز جو ابھی تک اس کے حسن کے سحر میں گم تھا، اپنے ہونک پن پر شرمندہ سا ہوتے ہوئے خفت آمیز لہجے میں بولا۔ صبیہ کو بچپن سے ہی سفر کے دوران نظارے انجوائے کرنے کے لیے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا شوق تھا۔ عارض اور سمیہ کار کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ سارے راستے خوش گپیاں کرتے وہ 2.5-3 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچ گئے۔ دوران سفر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے رمیز کی نظریں ایک بار بیک ویو مرر میں بے دھیانی میں سمیہ کی لمبی سیاہ پلکوں میں محصور آنکھوں سے ٹکرائیں تو ایک ثانیے کے لیے وہیں ٹھہر سی گئیں۔ احساس ہوتے ہی اس نے فوراً نظر ہٹا لی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ان آنکھوں کی گہرائی میں ڈوب جائے، مگر بار بار کی شدید خواہش کے باوجود اس نے پورے راستے دوبارہ بیک مرر میں دیکھنے سے گریز کیا۔ لیکن کیوپرڈ کا سنہرا تیر کمان سے نکل کر
अपने शिकार को निशाना बना चुका था। सारा दिन इस्लामाबाद में घूमते फिरते और मुख्तलिफ जगहों पर शॉपिंग करते इन्हें वक्त का अंदाज़ा ही न हुआ। रमीज़ भाई, इन औरतों का बस चले तो ये अपनी सारी उम्र शॉपिंग करते गुजार दें। शाम हो चुकी है और वापसी का सफ़र भी लंबा है। बेहतर है कि अब हम वापसी की राह पकड़ें। आरिज़ अपने मोबाइल फ़ोन पर वक्त देखते हुए बोला। ठीक है भाई, चलते हैं, लेकिन नाश्ते के बाद से मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया। मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी है। पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फिर वापस चलेंगे। सबिया ने आरिस को खशमगी नज़रों से घूरते हुए कहा। इसकी फरमाइश पर रमीज़ ने गाड़ी इस्लामाबाद के एक मारूफ रेस्टोरेंट के सामने पार्क कर दी। अभी वो लोग खाने से फारिग ही हुए थे कि फ़ोन की घंटी बजी। रमीज़ बेटा, कहाँ पर हो तुम लोग? अभी निकले नहीं? काल उठाते ही सिकंदर सुल्तान की तशवीश भरी आवाज़ इसके कानों में पड़ी। जी अंकल, हम लोग खाना खा रहे थे, फारिग हो चुके हैं और बस निकलने ही वाले हैं। ठीक है बेटा, रात का सफ़र है, ज़रा ध्यान से गाड़ी चलाना। मैं और तुम्हारे बाबत दोनों फ़िक्रमंद थे। आप फिक्र ना करें अंकल, हम 2.5-3 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। रेस्टोरेंट से निकलकर गाड़ी में बैठते हुए सबिया बोली कि वापसी पर मैं तो पीछे ही बैठूंगी। वैसे भी अंधेरा हो गया है और मुझे थकन की वजह से कुछ नींद भी आ रही है। आरिस पहले ही पिछली सीट पर बैठ चुका था। चारों नाचार सुमैया रमीज़ के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। रावलपिंडी से निकलते हुए इनकी कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी तो एक फ़कीरनी अपना हाथ फैलाए इनकी गाड़ी की तरफ लपकी। रमीज़ ने इसे 20 रुपए का एक नोट दिया तो इसने अपनी पेशावराना दुआओं की पोटली से एक दुआ निकालते हुए बावाज़े बुलंद इनकी तरफ उछाली। शाला नज़र न लगे, सोना रब दोनों की जोड़ी सलामत रखे। रमीज़ फ़कीरनी की इस दुआ पर झेंप गया। सुमैया का चेहरा भी शर्म से सुर्ख हो गया। गो के वो यूरोप के माहौल में पली बड़ी एक बोल्ड लड़की थी, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल से इसका आज तक वास्ता नहीं पड़ा था। बकिया सफ़र में सारे रास्ते रमीज़ की समाअतों में इस फ़कीरनी के अल्फाज की मीठी मीठी बाज़गश्त रस घोलती रही। कहीं ना कहीं दिल के किसी गोशे में एक नन्ही सी ख्वाहिश ने जन्म ले लिया था। एक शाम सिकंदर सुल्तान और उबैदुर्रहमान लान में आराम कुर्सियां डाले बैठे थे। ये इनका रोज़ाना का मामूल था कि अगर कोई और मसरूफियत ना होती तो दोनों दोस्त असर की नमाज के बाद लान में अपनी बैठक सजा लेते। कभी कभार बचपन का और कोई दोस्त या रिश्तेदार भी इनके साथ शरीक महफिल होता। रात गए तक दुनिया जहाँ के मौज़ूआत पर बहस की जाती। आज भी दोनों हस्बे मामूल गप्पे लगाते चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। सिकंदर, एक बात मेरे दिल में मचल रही है, सोचता हूँ कि तुमसे कहूँ या ना कहूँ। सियाने कहते हैं कि बात दिल में रखनी नहीं चाहिए, दिल में आई बात कह देनी चाहिए। देखो सिकंदर, मैं ज़रा खुले ज़हनो मिजाज का बंदा हूँ और लगी लिपटी रखे बगैर सीधी और खरी बात करने का आदी हूँ। यार कुछ बोलो तो सही, क्या बात है? सिकंदर सुल्तान के चेहरे पर सवालिया तासुरात उभरे। सिकंदर, तुम जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और खैर से अब जवान भी हो चुका है। तुम्हारी भाभी घर में बहू लाने का सोच रही है और आजकल आगे पीछे इसके लिए रिश्ते भी ढूंढ रही है। कल रात भी वो मुझसे चंद घरानों की लड़कियों के बारे में ही बात कर रही थी तो मेरे ज़हन में आया कि सुमैया तुम्हारी ही नहीं हमारी भी बेटी है, तो क्यों ना इसको अपने घर की बहू बनाने के लिए तुमसे इसका हाथ मांगा जाए। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो हमारी दोस्ती एक नए रिश्ते के बंधन में बन सकती है। सिकंदर सुल्तान इसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए खामोशी के समंदर में गोताज़न हो गए। उबैद, बात यह है कि रमीज़ अच्छा और सुलझा हुआ सादतमंद लड़का है, मेहनती भी है और सबसे बढ़कर यह कि वो दुनिया में मेरे सबसे काबिल एतमाद इंसान का बेटा है। साथी तौर पर तो मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। बेटी पराया धन होती है, एक न एक दिन तो उसे किसी न किसी के साथ रुखसत करना ही है और तुम तो अच्छी तरह जानते हो मोंटी के साथ इसका रिश्ता तय करके हम पहले ही एक चोट खा चुके हैं। इसलिए सुमैया की मर्जी मालूम किए बगैर मैं कुछ कह नहीं सकता। यार,
میں خود بھی 4 بیٹیوں کا باپ ہوں اور اچھی طرح سے تمہارے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی سو تم سے کر دی۔ تم سمیہ سے مشورہ کر لو، اگر اس کی رضامندی نہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں، ہمارا تعلق جیسے پہلے تھا ویسا ہی انشاءاللہ ساری زندگی رہے گا۔ سکندر سلطان رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے بیڈ روم میں آئے تو سوچوں کا جال ان کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ کیا بات ہے سکندر، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ عارفہ نے انہیں خاموش دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس ایک معاملے میں کچھ سوچ رہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت ہی ہے، وہ بستر پر دراز ہوتے ہوئے بولے۔ پھر انہوں نے اسے عبید الرحمن سے ہونے والی ساری گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ سکندر، بات تو ان کی معقول ہے، سمیہ بھی اب شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، انگلینڈ میں پتہ نہیں کیسا رشتہ ملے، وہاں ہم پہلے ہی مونٹی والے ایک تلخ تجربے سے گزر چکے ہیں۔ رمیز کو ہماری سمیہ سے 3 سال بڑا ہے، لیکن سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، اچھے عادت و اطوار اور اخلاق کا مالک ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنی ذات برادری سے ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو عارفہ، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن اس بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف سمیہ کا ہے۔ چلو اب سو جاؤ، کل کوئی مناسب موقع دیکھ کر سمیہ سے اس معاملے پر بات کریں گے۔ اگلے روز انہوں نے سارا معاملہ سمیہ کے گوش گزار کیا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی بوکھلا گئی۔ رمیز کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کا رنگ وہ پہلے ہی دن محسوس کر چکی تھی، اور سچی بات تو یہ تھی کہ اس کے اپنے دل کے کسی نہاں خانے میں بھی رمیز کے لیے پسندیدگی کے جذبات موجود تھے۔ پاپا، اگر آپ لوگ اس رشتے سے خوش ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں مستقل پاکستان میں نہیں رہ سکتی، رمیز کو شادی کے بعد انگلینڈ میں رہنا پڑے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اگلے دن سمیہ نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو اس کے ماما اور پاپا کے چہرے پر ایک اطمینان بخش چمک لہرائی۔ سکندر سلطان نے فرط جذبات میں فوراً ہی فون پر عبید الرحمن کو یہ خبر سنائی۔ عبید الرحمن نے جب اس سلسلے میں بیٹے کی رضامندی معلوم کرنے کی کوشش کی تو رمیز کو پہلے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ وہ تو خود کئی دنوں سے اپنے دل کی بات انہیں بتانا چاہ رہا تھا، مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ سمیہ کی شخصیت کے جادو نے کب اسے اپنے سحر میں گرفتار کیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص تصور کرنے لگا، جسے دستے قدرت خود ہی تھامے کشاں کشاں اس کی منزل تک لے آئی ہو۔ ایک ہفتے بعد رمیز اور اس کے والدین اپنے چند قریبی عزیزوں کے ہمراہ سکندر سلطان کی حویلی میں آئے، اور ایک چھوٹی سی رسم میں رمیز کے نام کی انگوٹھی سمیہ کی اس انگلی میں پہنا دی گئی جس میں کبھی مونٹی کے نام کی انگوٹھی چکمگایا کرتی تھی۔ رمیز کے گھر والوں نے تجویز پیش کی کہ ابھی چونکہ ان کی واپسی میں کافی دن باقی ہیں تو کیوں نہ ان سب کی واپسی سے پہلے ہی نکاح اور رخصتی کا فرض بھی نبھا لیا جائے۔ شروع میں تو سمیہ کے گھر والوں نے چٹ منگنی پٹ بیاہ والی اس تجویز سے اتفاق نہ کیا، لیکن پھر تھوڑی ردوقت کے بعد سب کے باہمی صلاح مشورے سے یہی طے پایا کہ اس بار اتفاق سے سبھی یہاں موجود ہیں تو پھر پتہ نہیں سب اکٹھے آ پائیں یا نہیں، اس لیے لگے ہاتھوں یہ فریضہ بھی سر انجام دے لیا جائے۔ سکندر صاحب کی رائے یہ تھی کہ شادی انتہائی سادگی سے کی جائے، جس میں گھر کے افراد کے علاوہ چیدہ چیدہ قریبی عزیز و اقارب بھی موجود ہوں، کیونکہ بیرون ملک قیام کی وجہ سے ان کا سوشل سرکل پاکستان میں ویسے بھی انتہائی محدود تھا۔ لیکن عبید الرحمن راضی نہ ہوئے۔ یار، تم تو باہر رہتے ہو، میرا جینا مرنا ادھر ہی ہے، اور میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی شادی دھوم دھام سے کرنے کا میرا برسوں سے ارمان ہے۔ 10 دن بعد سارا گھر بقعۂ نور بنا ہوا تھا، در و دیوار ڈھولک کی باز گشتے گونج رہے تھے۔ سمیہ سرخ عروسی جوڑا زیب تن کیے چاندنی میں کھلے کسی گلاب کی مانند لگ رہی تھی۔ ہلکی سنہری کڑھائی سے مزین دوپٹہ اور مہندی لگی کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں اور زیورات پہنے وہ چاند کا ٹکڑا دکھائی دے رہی تھی۔ خاندان بھر کی سبھی لڑکیاں اس کی خوبصورتی پر رشک کر رہی تھیں۔ شہنائیوں کی گونجتی سریلی تانوں اور خیر و برکت کی دعاؤں کے سائے تلے
آنکھوں میں زندگی کے نئے سفر کے انجانے خواب سجائے وہ اپنی حویلی سے رخصت ہو کر رمیز کے آنگن میں اتر آئی۔ مہمانوں کا رش ختم ہوا تو سکندر سلطان کو اپنا گھر سمیہ کے بغیر سونا سونا سا لگنے لگا۔ وہ کچھ اداس ہو گئے، لیکن یہ سوچتے ہوئے انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید تقدیر نے اس دفعہ ان کا پاکستان آنا اسی مقصد کے لیے لکھا تھا، اور پھر وہ کون سا دور جا رہی تھی۔ شادی کے بعد رمیز اور سمیہ دونوں نے انگلینڈ ان کے پاس ہی رہنا تھا۔ ابھی شادی کی گہما گہمی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی کہ سب کی واپسی کی تاریخ آ پہنچی۔ سکندر سلطان باقی سب کو لے کر واپس انگلینڈ آ گئے، جبکہ رمیز کے اصرار پر سمیہ مزید 1 ماہ کے لیے پاکستان میں رک گئی تاکہ وہ مزید کچھ وقت اپنے سسرال والوں کے ساتھ گزار سکے۔ لیکن یہ 1 ماہ بھی جیسے پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ ایئرپورٹ پر سمیہ کو الوداع کہتے وقت رمیز بہت اداس تھا۔ برٹش ایمبیسی میں اس کا ویزا اپلائی ہو چکا تھا جو 2-3 ماہ کے اندر اندر اسے جاری ہونا تھا، لیکن یہ 2-3 ماہ بھی اسے 2-3 صدیوں پر محیط لگ رہے تھے۔ جیل کے نیم تاریک سیل میں آج کی رات کچھ زیادہ ہی لمبی محسوس ہو رہی تھی۔ آج اس کی 27ویں سالگرہ تھی۔ سلاخوں سے آتی مدھم روشنی میں مونٹی اپنی سالگرہ کی تنہائی کا ماتم کر رہا تھا۔ اکلوتا ہونے کے ناطے ہر سال آج کے دن اس کا گھر خوشیوں سے بھر جاتا تھا۔ رنگ برنگی لائٹیں، ہنسی مذاق، دوستوں کی محبت بھری مبارکبادیں، سب کے جھرمٹ میں وہ اپنے والدین کے ساتھ سالگرہ کا کیک کاٹتا تھا۔ مگر آج سب کچھ ویران تھا۔ بس ایک مضطرب خاموشی تھی جو اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہی تھی۔ اس کے والدین آج اسے ملنے تو آئے تھے، لیکن 1 گھنٹے کی اس ملاقات میں زیادہ تر خاموشی ہی رہی۔ اس کے ماما اور پاپا کے چہرے پر دل گرفتگی اور افسردگی نمایاں تھی۔ دونوں کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر الفاظ کا دامن خالی تھا۔ جیل میں آنے کے بعد یہ دوسری سالگرہ تھی اور ابھی 20 سال مزید باقی تھے۔ 22 سال کی سزا کاٹتے کاٹتے رہا ہونے تک وہ 47 برس کا ہو جائے گا، اور کون جانتا تھا کہ تب تک وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ ملاقات کے دوران ہی اس کی ماما نے اسے اس کی زندگی کی سب سے اذیتناک خبر سنائی تھی۔ سمیہ اور اس کے گھر والے پاکستان گئے ہوئے ہیں، جہاں اس کی شادی طے ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو، وہ تڑپ اٹھا، سانس جیسے ایک پل کے لیے رک گئی ہو۔ نہیں ماما، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری منگیتر ہے۔ مونٹی کی آواز میں ایک بے یقینی، ایک کرب اور ایک فریاد تھی۔ بیٹا، وہ لوگ تو ہم سے تعلق اور رشتہ ناتا کب کا توڑ چکے ہیں، اور پھر جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ وہ تعلق نہ بھی توڑتے تو کب تک اپنی جوان بیٹی کو بٹھائے رکھتے۔ اس کی ماما نے تلخی بھری بات کہی، مگر مونٹی کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ وہ تو خود کو بدلنے کا فیصلہ کر چکا تھا اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب میری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ماما۔ میں اپنی سزا کم کرانے کے لیے پولیس کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اس کے والدین خاموش تھے۔ ماں کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور باپ نے نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ بھی جانتے تھے کہ نیٹ ورک کے بڑوں کا نام لینا کسی انہونی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، مگر وہ بھی بیٹے کی رہائی کے لیے کسی معجزے کے منتظر تھے۔ اگلے دن مونٹی نے اپنے وکیل سے رابطہ کیا اور اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ چند ہی دنوں میں چند پولیس افسران اسے ملنے آئے اور کچھ قانونی کاغذات پر دستخط لے کر چلے گئے۔ اس کا کیس نئے بیان کے ساتھ عدالت کو بھیج دیا گیا، جس میں اس نے ڈرگز اسمگلنگ مافیا کے چند نام بے نقاب کیے تھے۔ کئی دنوں کے انتظار کے بعد نظر ثانی شدہ فیصلہ آیا۔ عدالت نے اس کی سزا 22 سال سے کم کر کے 12 سال کر دی تھی۔ اب اسے صرف 10 سال مزید جیل کاٹنی تھی۔ جب اس کے والدین اسے دوبارہ ملنے آئے تو وہ خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ پاپا، آپ سکندر انکل سے بات کریں کہ وہ سمیہ کی شادی کینسل کر دیں۔ میں 10 سال بعد رہا ہو رہا ہوں، سب کچھ پھر سے ٹھیک ہو سکتا ہے، مونٹی نے پرجوش آواز میں کہا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے والدین کی زبان سے نکلے الفاظ نے اس کی خوابوں کی دنیا کو مکمل طور پر مسمار کر دیا۔ سمیہ کو بھول جاؤ بیٹا، پچھلے جمعے کو اس کی شادی ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی مونٹی کی آنکھیں خون اگلنے لگیں، اس کا جسم غصے سے لرزنے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا،
میں نے اتنا بڑا قدم صرف اس کی خاطر اٹھایا تھا۔ میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اور وہ غصے میں اس نے دیوار پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھوں سے خون رسنے لگا، مگر درد کا احساس کہیں کھو چکا تھا۔ جیل کی دیواروں کے بیچ ایک ٹوٹا ہوا خواب سسکیاں بھر رہا تھا۔ سمیہ رمیز کے انگلینڈ آنے سے پہلے ہی برٹش نیشنل ہیلتھ سروس میں بطور نرس اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ خوش قسمتی سے اس کی جاب بھی لیوٹن کے سینٹرل اسپتال میں تھی، جو اس کے گھر سے 10 منٹ کی پیدل واک پر واقع تھا۔ رمیز نے چند ہفتے تو گھر پر ہی گزارے۔ سمیہ کام پر چلی جاتی تو وہ سکندر اور عارفہ کے ساتھ شاپنگ وغیرہ کے لیے نکل جاتا۔ دوپہر کو وہ کام سے واپس آتی تو لنچ کے بعد دونوں باہر گھومنے نکل جاتے۔ تم کام پر چلی جاتی ہو تو میں گھر پر بور ہوتا رہتا ہوں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں کوئی جاب شروع کر دوں، اور ویسے بھی جلد یا بدیر ایک نہ ایک دن مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ ایک دن سنیما ہال سے مووی دیکھنے کے بعد گھر واپس آتے ہوئے اس نے سمیہ سے کہا، ٹھیک ہے بھائی، اچھا آئیڈیا ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن بہتر ہے کہ تم اپنی فیلڈ میں ہی اپلائی کرو۔ سمیہ نے باریکی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے ملازمت ڈھونڈنی شروع کی اور بہت سی ایگریکلچر کمپنیوں میں اپلائی کرتا گیا، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک کہیں سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا تھا۔ آج بھی وہ ایک کمپنی میں ناکام انٹرویو کے بعد واپس آیا تو الجھا ہوا تھا، لیکن گھر پہنچتے ہی سمیہ نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو اس کی ساری کلفت دور ہو گئی۔ وہ باپ بننے جا رہا ہے، یہ سوچ کر ہی ایک انجانی سی خوشی اس پر طاری تھی۔ سکندر اور عارفہ بھی زندگی میں پہلی بار نانا نانی بننے جا رہے تھے۔ ان کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مہینوں پر مہینے گزرتے جا رہے تھے۔ رمیز کو نوکری کے سلسلے میں ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی تھی۔ رمیز کو سمیہ نے بھی زچگی سے 1 ماہ پہلے ملازمت کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ان کے گھر پہلی بیٹی نے جنم لیا۔ فوراً پاکستان فون کر کے رمیز کے والدین کو بھی یہ خوشخبری سنائی گئی۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد سمیہ کی گھریلو مصروفیات میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ نوکری پر واپس جانے کے قابل نہیں تھی۔ تو ایسے میں رمیز نے بھی کہیں بات نہ بنتے دیکھ کر ٹیکسی چلانی شروع کر دی۔ اسے یہ کام پسند آیا، کوئی پابندی نہیں تھی، جب جی چاہتا یا گھر پر ضرورت پڑتی وہ گھر چلا جاتا، جب جی چاہتا کام پر نکل جاتا۔ پہلی بیٹی کی پیدائش کے بعد 2 سال کے وقفے سے ان کے ہاں مزید 3 بچوں نے جنم لیا۔ اب وہ 4 پیارے پیارے سے بچوں کے ماں باپ تھے۔ ہر بچے کی پیدائش کے بعد سمیہ کی مصروفیات بڑھتی چلی گئیں۔ سبیہ اس دوران یونیورسٹی سے فارغ ہو چکی تھی اور گھر کے کام کاج اور بچوں کو سنبھالنے میں اس کی پوری مدد کرتی۔ سکندر سلطان بھی گھر بیٹھ چکے تھے اور عارض نے بھی یونیورسٹی کے بعد لندن کی ایک کمپنی میں جاب کر لی تھی اور اپنی ایک کولیگ سے شادی کر کے اب وہ مستقل لندن شفٹ ہو چکا تھا۔ پچھلے چند سالوں سے سبیہ کے لیے بھی مسلسل رشتے آ رہے تھے۔ سکندر اور عارفہ کی خواہش تھی کہ اب اس کی بھی شادی کر دی جائے، لیکن وہ ابھی شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی شادی والے بکھیڑے میں پڑنے کی بجائے ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ بیٹی کی ضد کے آگے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اسپتال سے استعفیٰ دینے کے بعد سے لے کر دوسرے بچے کی پیدائش تک وہ مستقل گھر پر ہی رہی، لیکن پھر بچوں کی بڑھتی ضروریات اور گھریلو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے نرسنگ کا سفید کوٹ دوبارہ سے پہن لیا اور ایک پرائیویٹ کیئرنگ کمپنی جوائن کر لی، جہاں وہ عمر رسیدہ اور معذور افراد کو کچھ دیر کے لیے ان کے گھروں میں جا کر دیکھ بھال اور دیگر متعلقہ طبی خدمات فراہم کرتی۔ یوں اسے اپنے کام کا شیڈول بھی بچوں کی نگہداشت کے مطابق ترتیب دینے میں سہولت رہتی۔ چوتھے بچے کی پیدائش کے بعد اس کے والدین نے انہیں مشورہ دیا کہ ان کی فیملی بڑی ہو گئی ہے اور بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، اس لیے وہ چاہیں تو الگ گھر لے کر اس میں شفٹ ہو جائیں تاکہ وہ اپنی ازدواجی اور گھریلو زندگی زیادہ آسانی سے گزار سکیں، لیکن سمیہ نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ والدین اب ضعیف ہو چکے ہیں، بلکہ ہوتے جا رہے ہیں، انہیں اب دیکھ بھال کی زیادہ ضرورت ہے۔ عارض پہلے ہی بیوی کے ساتھ لندن شفٹ ہو چکا ہے،
سبیہ کی بھی کچھ عرصے میں شادی ہو جائے گی اور وہ اپنے میاں کے ساتھ چلی جائے گی تو وہ اکیلے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سمیہ اور رمیز کے اپنے اپنے کاموں پر چلے جانے کے بعد بچوں کو سنبھالنے کے لیے نانا نانی یا خالوں میں سے کوئی نہ کوئی ہم وقت گھر میں موجود ہوتا ہے۔ الگ گھر میں منتقل ہونے کے بعد یہ بھی ایک مسئلہ بن جائے گا۔ سبیہ نے بھی اس کی ہم یہاں ملائی۔ بچپن ہی سے وہ سمیہ کے سائے میں پلی بڑی تھی اور پروان چڑھی تھی اور ایک بہن سے زیادہ سہیلی کی مانند تھی۔ اس کی بے تکلفی کا یہ عالم تھا کہ وہ بڑی بہن کو آپی یا باجی کے بجائے محض نام سے مخاطب کرتی تھی اور اکثر فخر سے کہا کرتی کہ وہ دو جسم مگر ایک جان ہیں۔ پولیس کے لیے سمیہ کا قتل ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ اس کیس کا تفتیشی افسر انسپکٹر ایڈم گیلپ اپنے آفس میں بیٹھا کیس کی فائل کھولے تمام جزیات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ ٹیوٹن شہر کی ایشیائی خصوصاً پاکستانی کمیونٹی میں اس قتل کی وجہ سے کافی اضطراب پایا جاتا تھا۔ قتل کی رات جب پولیس موقع واردات پر پہنچی تو گھر کے بیرونی دروازے کے اندر سمیہ کی لاش پڑی تھی۔ سبیہ اور بچے خوف اور دہشت سے پتھرائی آنکھیں لیے صدمے سے رو اور چلا رہے تھے۔ سبیہ کے بیان کے مطابق سمیہ کام پر تھی۔ اس کے والدین اور بہنوئی ایک قریبی عزیز کی تجہیز و تکفین کے لیے شہر کے دوسرے حصے میں گئے ہوئے تھے۔ وہ اوپری منزل پر بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جہاں بچے ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی سو گئے تو وہ شاور لینے چلی گئی۔ شاور لینے کے دوران اسے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی تو اس نے سوچا شاید بچوں نے کوئی چیز گرائی ہو۔ شاور لے کر نکلی تو بچے بدستور سو رہے تھے مگر نیچے سے کچھ عجیب و غریب کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے آواز لگائی، کون ہے؟ مگر کوئی جواب نہ پا کر جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو نیچے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سمیہ کی خون میں لت پت لاش کوریڈور میں دروازے کے سامنے پڑی تھی اور ایک سیاہ پوش سایہ گھر کے داخلی دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ گھر کی نچلی منزل پر کچن کے عقبی دروازے میں نصب شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ روتی چلاتی بہن کی طرف لپکی مگر اس کا لہو لہان ساکت وجود اور بے نور آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اب بہت دور جا چکی ہے۔ اس کے رونے چلانے کی آوازیں سن کر بچے بھی نیچے آ گئے اور سارا منظر دیکھ کر وہ بھی دہشت زدہ ہو کر چیخنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیوں، کیسے اور کس نے کیا۔ اس نے فوراً اپنے والدین کو فون کیا اور روتے ہوئے ساری صورتحال بتائی۔ دوسری کال اس نے پولیس ایمرجنسی ہاٹ لائن پر کی۔ سکندر سلطان کال سنتے ہی عارفہ بیگم اور رمیز کو لے کر فوراً وہاں سے گھر کے لیے نکل کھڑے ہوئے مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی پولیس اور ایمرجنسی سروسز موقع پر پہنچ چکی تھیں۔ عارفہ بیگم تو گھر کے باہر ہی بے ہوش ہو گئیں۔ رمیز اور سکندر سلطان لاش کی طرف لپکے تو پولیس نے نرمی سے انہیں قریب جانے سے روک دیا تاکہ فورنزک کا عملہ بغیر کسی مداخلت کے اپنا کام مکمل کر سکے۔ پولیس کا خیال تھا کہ شاور لینے کے دوران جو آواز سبیہ نے سنی وہ یقیناً عقبی دروازے کا شیشہ ٹوٹنے کی تھی جسے توڑ کر کوئی چور گھر میں گھسا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ چراتا عین اسی وقت سمیہ فرنٹ ڈور سے گھر میں داخل ہوئی جسے دیکھتے ہی وہ گھبرا گیا اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ ممکن ہے کہ سمیہ نے مزاحمت کی ہو یا اس کے فرار میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی ہو جسے گھبرا کر چور نے چاقو سے اس پر حملہ کر دیا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ پولیس نے سمیہ کی لاش مقامی اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی تھی جس کی رپورٹ آنا ابھی باقی تھا۔ اس کے بعد ہی تجہیز و تکفین کے لیے میت گھر والوں کے حوالے کی جانی تھی۔ سمیہ کافی عرصے سے رمیز کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اکثر اس کی موجودگی میں پہلے کی طرح خوش باش اور ہنسمکھ رہنے کی بجائے قدرے خاموش اور الجھا سا رہنے لگا تھا۔ اب وہ گھر پر بھی کم ہی وقت گزارتا، حالانکہ پہلے ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت بچوں اور سمیہ کے ساتھ گزارے۔ اب وہ اپنے موبائل فون کے بارے میں بھی کافی محتاط ہو گیا تھا۔ پہلے اس کے اسمارٹ فون پر کوئی پاس ورڈ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، گو کہ کبھی اس نے رمیز کے فون کو ٹٹولنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، مگر اب اس نے اپنے فون پر فنگر پرنٹس والا لاک بھی لگایا ہوا تھا۔ سمیہ کی موجودگی میں اس کے فون پر کوئی میسج آتا
تو رمیز کے چہرے پر اس طرح بھی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ایسی بہت سی دیگر چھوٹی چھوٹی باتوں کے باوجود اس نے رمیز پر کسی قسم کے شک کا اظہار کبھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسے اتنا مناسب سمجھا تھا۔ پاکستان میں اس کی چھوٹی نند کو شادی کے 1 سال بعد ہی طلاق ہو گئی تھی اور عبید الرحمن بھی شدید بیمار تھے اور اکثر و بیشتر اسپتال میں ایڈمٹ رہتے۔ وہ سوچتی شاید پاکستان میں اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے وہ زیادہ ٹینشن کا شکار رہنے لگا ہے۔ ایک دن کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے باتوں ہی باتوں میں اس نے رمیز کے رویے میں ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کا ذکر اپنی سہیلی نوشین سے بھی کیا۔ نوشین اس کی سب سے قریبی اور رازدار سہیلی تھی جس نے اس کے ساتھ ہی اپنی نرسنگ کی ڈگری مکمل کی تھی اور اب وہ دونوں ایک ہی کمپنی میں جاب کر رہی تھیں۔ نوشین نے ساری باتیں سننے کے بعد اپنے شک کا اظہار کیا کہ ممکن ہے کہ رمیز نے کسی اور عورت میں دلچسپی لینی شروع کر دی ہو یا تعلقات استوار کر لیے ہوں۔ اس لیے سمیہ کو جلد سے جلد اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بات آگے اتنی نکل جائے کہ ان کی خانگی زندگی برباد ہو جائے۔ سمیہ نے نوشین کے ان خدشات کو نہ صرف سختی سے رد کر دیا بلکہ کئی دنوں تک وہ نوشین سے ناراض بھی رہی کہ وہ اس کے خاوند کے بارے میں ایسی سوچ رکھتی ہے۔ وہ ایک وفادار بیوی کی طرح رمیز کے بارے میں کوئی بھی ایسی ویسی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی، خواہ ایسی بات کرنے والی اس کی عزیز ترین سہیلی ہی کیوں نہ ہو۔ نوشین نے اس کے ناراض ہونے پر اپنے شکوک و شبہات کو خیال خام قرار دیتے ہوئے اس سے معذرت تو کر لی تھی، مگر اس کے اندر کہیں شک کے ایک پودے نے جڑ پکڑ لی تھی۔ انسپکٹر ایڈم نے سلور اسٹون روڈ کے تمام مکینوں خصوصاً سمیہ کے پڑوسیوں سے بھی فرداً ملاقاتیں کی تھیں کہ شاید کوئی ایسی چیز سامنے آ سکے جس سے اس کیس کی ڈور کا کوئی سرا تفتیش کے لیے پولیس کے ہاتھ آ سکے، مگر ابھی تک اسے کسی قسم کی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ بھولی بھالی معصوم صرف سمیہ کو کوئی کیوں کر قتل کرے گا۔ کافی دیر سے اپنے آفس میں وہ انہی سوچوں میں کلتاؤں پیچا بیٹھا تھا کہ سارجنٹ تھامس اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ تھامس اس کیس کی تفتیش میں اس کے اسسٹنٹ کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سمیہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دبی ہوئی تھی جو ابھی اسے اسپتال سے موصول ہوئی تھی۔ تھامس نے اسے رپورٹ کی آمد کے بارے میں بتایا اور فائل اس کے حوالے کر کے کمرے سے نکل گیا۔ ایڈم نے فائل کھولنے سے پہلے اپنے لیے کافی کا ایک کپ بنایا اور پھر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ فائل کھولتے ہی جو وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھتا گیا اس کے ماتھے کی شکنیں گہری ہوتی چلی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق مقتولہ کے جسم پر تیز دھار آلے کے 68 وار پائے گئے تھے جو زیادہ تر جسم کے اوپری حصے، سینے، کمر، بازوؤں اور پیٹ پر کیے گئے۔ کچھ وار تو اتنے شدید تھے کہ جن سے جسمانی اعضاء کٹ کر قریب الگ ہونے کو تھے۔ ان میں سے ایک کاری اور خطرناک وار وہ بھی تھا جس نے اس کی شاہ رگ کاٹ دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق یہی قاتل وار اس کی فوری موت کا سبب بھی تھا۔ رپورٹ پڑھنے کے بعد ایڈم کے ذہن نے نئے سرے سے ایک اور پہلو پر غور کرنا شروع کر دیا کہ یہ قتل کسی چور اچکے سے خاصاتی طور پر سرزد نہیں ہوا بلکہ یہ کسی پیشہ ور اجرتی قاتل یا سمیہ کے کسی دشمن کا کام ہو سکتا ہے، کوئی ایسا شخص جو اس کی موت کو یقینی بنانا چاہتا تھا، ورنہ چور اچکے قتل جیسے سنگین نوعیت کے جرم کا ارتکاب نہیں کرتے۔ پکڑے جانے کے خوف سے وہ زیادہ سے زیادہ ایک آدھ یا چند وار کر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن قاتل نے 68 سنگین وار کرتے ہوئے اس کی شہرگ تک کو کاٹ کر رکھ دیا تھا تاکہ اس کی موت کو یقینی بنایا جا سکے۔ وہ قاتل کون تھا؟ یا پھر کوئی ایسا دشمن جس نے کسی اجرتی قاتل کی خدمات حاصل کی تھیں؟ یہ سوچتے سوچتے اس کے ذہن کی اسکرین پر مونٹی اور رمیز کے نام نمودار ہوئے۔ مونٹی کے ڈرگز اسمگلنگ کیس میں وہ اس کے کیس سے منسلک تو نہیں تھا، مگر اسی پولیس اسٹیشن میں اپنے انجام کو پہنچنے والے اس کیس کی تفصیلات سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جس روز سمیہ کا قتل ہوا اسی روز مونٹی بھی 12 سال سلاخوں کے پیچھے گزارنے کے بعد جیل سے رہا ہوا تھا، اور اب قتل کے اس کیس کی تفتیش کے دوران مونٹی اور سمیہ کے رشتے کا واقعہ بھی اس کے علم میں آ چکا تھا۔ رمیز
اس لیے اس کی نظروں میں مشکوک تھا کہ قاتل کو گھر کے اندر کی ساری معلومات تھیں کہ سمیہ کی واپسی کب ہوگی، کس وقت سب لوگ گھر سے باہر ہوں گے۔ سبیہ اور بچے ڈنر کے بعد اوپری منزل پر اپنے بیڈ روم میں ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہوں گے، کیونکہ اکثر ایسے واقعات میں خاوند کا کوئی افیئر یا ازدواجی لڑائی جھگڑا ہی عورت کے قتل کا باعث بنتا تھا، اور ماضی میں وہ کئی ایسے کیسوں پر کام بھی کر چکا تھا۔ اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں رمیز پر ایڈم کے شک کی دوسری وجہ نوشین کے بیان کا ایک اہم نقطہ بھی تھا۔ گزشتہ روز ہی اس نے سمیہ کی چند سہیلیوں اور کولیگ سے بھی ملاقات کی تھی۔ سمیہ کی دیگر سہیلیوں اور کولیگ سے تو اس کی ملاقات کوئی خاص نتیجہ خیز نہیں رہی، مگر نوشین کو اپنی عزیز ترین سہیلی کے قتل کا ازحد دکھ اور صدمہ تھا۔ اس نے ملاقات کے دوران ایڈم کو کچھ عرصہ پہلے ہونے والی اپنی اور سمیہ کی گفتگو کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح سمیہ رمیز کے اچانک تبدیل ہونے والے عجیب و غریب رویے کی وجہ سے پریشان تھی، اور یہ بات ایڈم کو کھٹکی۔ اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اس کا شک مزید پختہ ہو چکا تھا کہ یہ ہرگز کوئی حادثاتی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی قتل کی واردات تھی۔ اس نے اگلے دن مونٹی اور رمیز سے ملنے کا پروگرام بنایا اور گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ اگلے دن ایڈم صبح 9 سے دوپہر 12 بجے تک کورٹ میں چند دیگر مقدمات کے سلسلے میں نہایت مصروف رہا جو مختلف جج صاحبان کی عدالتوں میں زیر سماعت تھے۔ کورٹ کی عمارت پولیس اسٹیشن کے مد مقابل ہی سڑک کی دوسری جانب واقع تھی۔ وہاں سے نکل کر اس نے پہلے لنچ کرنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ صبح عدالت پہنچنے کی جلدی میں وہ ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کر پایا تھا۔ لنچ کے لیے قریبی ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے بڑے شیشوں والی کھڑکی کے ساتھ اپنی پسندیدہ ٹیبل کا انتخاب کیا۔ کھانا کھانے کے دوران وہ شیشوں سے اندر آتی دھوپ انجوائے کرتے ہوئے سمیہ کے کیس کے بارے میں سوچتا رہا۔ لنچ سے فارغ ہوتے ہی اس نے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا، کیونکہ اس کی گاڑی پولیس اسٹیشن کی پارکنگ میں ہی کھڑی تھی، اور اس نے مونٹی اور رمیز سے ملاقات کے لیے سارجنٹ تھامس کو بھی ساتھ لے کر جانا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے سمیہ کے ان 2 پڑوسیوں سے بھی ملنا تھا جن سے قتل والے دن ان کے اپنے گھروں میں غیر موجودگی کی وجہ سے ان سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی اس نے تھامس کو اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے ساتھ چلنے کو کہا۔ مونٹی کی طرف جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سر، تھامس گاڑی کی چابیاں اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ابھی فون پر جیل سے معلومات لی ہیں۔ قتل کے وقت مونٹی جیل میں ہی تھا۔ اس کی رہائی کسی قانونی پیچیدگی کی وجہ سے 2 دن بعد ہوئی ہے۔ چلو باقی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، شاید کوئی کلو مل جائے۔ انسپکٹر ایڈم نے اس کی بات سن کر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ سلور اسٹون روڈ پولیس اسٹیشن کے زیادہ قریب تھا، اس لیے اس نے سوچا پہلے ان 2 پڑوسیوں کو دیکھ لے، پھر رمیز کی طرف جائے گا، کیونکہ سمیہ کا گھر قتل کی واردات کے بعد سے سیل کر دیا گیا تھا، اور رمیز اور بچوں سمیت سبھی گھر والے عارضی طور پر عارفہ بیگم کی سب سے چھوٹی بہن شبنم کے ہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ جب تک پولیس اس گھر کو کلیئر نہ کرتی تب تک انہوں نے وہیں رہنا تھا۔ سلور اسٹون روڈ پر پارکنگ تلاش کرنے میں انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی، کیونکہ سڑک ابھی تک پولیس نے حفاظتی پٹی لگا کر بند کر رکھی تھی۔ صرف اسی سڑک کے رہائشیوں کو ہی اس میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ایڈم اور تھامس دونوں چونکہ اس وقت یونیفارم کی بجائے سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے، اس لیے کسی نے ان پر زیادہ توجہ نہ دی۔ ان کے مطلوبہ ہمسایوں میں سے ایک کا دروازہ آج بھی مقفل تھا، وہ شاید لمبے عرصے کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے مایوس ہو کر انہوں نے دوسرے پڑوسی کے گھر کا رخ کیا جو سکندر صاحب کے بالکل مد مقابل سڑک کی دوسری طرف رہائش پذیر تھے۔ دروازے کی اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبانے کے دوران ایڈم کی نظر ڈور بیل کے ساتھ نصب ایک چھوٹے سے کیمرے پر پڑی، جس کا سائز انتہائی چھوٹا تھا اور نہایت غور سے دیکھنے پر ہی نظر آتا تھا۔ اکثر لوگوں نے اس طرح کے ڈور بیل کیمرے لگوائے ہوتے ہیں تاکہ دروازہ کھولنے سے پہلے دیکھا جا سکے کہ دروازے پر کون آیا ہے۔ گھنٹی بجانے کے رد عمل میں 80 برس کی ایک بوڑھی خاتون دروازے پر نمودار ہوئیں۔ یہ مسز جوزف تھیں۔
مسٹر اور مسز جوزف کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے تھا اور جوانی میں برطانیہ آنے کے بعد سے اب تک یہ جوڑا یہیں رہ رہا تھا۔ سمیہ کے قتل والی رات وہ دونوں گھر پر موجود نہیں تھے۔ ایڈم نے اپنا مہکمانہ ID کارڈ دکھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تو ان کے چہرے پر پریشانی کی لہریں نمودار ہوئیں۔ جب اس نے انہیں بتایا کہ وہ سمیہ کے بارے میں ان سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو مسز جوزف نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اوپری منزل پر موجود اپنے خاوند کو آواز دی۔ مسز جوزف نے انہیں کافی کی آفر کی جسے ٹھکرانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ جتنی دیر میں کافی تیار ہوتی مسٹر جوزف بھی سیڑھیوں سے اتر کر ڈرائنگ روم میں ان کے پاس آ کے بیٹھ چکے تھے۔ کافی پینے کے دوران سمیہ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے دونوں میاں بیوی نہایت افسردہ نظر آئے۔ انہوں نے ایڈم اور تھامس کو بتایا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے چھٹیاں گزارنے اسپین گئے ہوئے تھے اور جاتے ہوئے سمیہ نے ہی انہیں لیوٹن ایئرپورٹ پر ڈراپ کیا تھا۔ آج صبح ہی ان کی واپسی ہوئی تو انہیں اس اندھوناک حادثے کا علم ہوا۔ دونوں میاں بیوی کے مطابق یہ خاندان لگ بھگ 12 سال سے ان کے پڑوس میں آباد تھے اور سب لوگ انتہائی ملنسار اور شریف النفس تھے۔ سمیہ تو سبھی پڑوسیوں کا خیال رکھنے والی لڑکی تھی، بالخصوص بوڑھے پڑوسیوں کا تو وہ اپنے ماں باپ کی طرح عزت و احترام کرتی تھی۔ کسی کو کوئی چیز منگوانی ہوتی تو وہ اسے فون پر بتا دیتے اور کام سے واپسی پر وہ ان کے لیے لے آتی۔ کسی کو کہیں جانا ہوتا اور وہ فارغ ہوتی تو انہیں اپنی گاڑی میں لفٹ بھی دیتی۔ اس سڑک کے تقریباً سبھی پڑوسیوں نے اس کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا تھا۔ رخصت ہوتے وقت مسٹر جوزف انہیں چھوڑنے دروازے تک آئے تو اس کی نظر ایک بار پھر ڈور بیل والے اسی کیمرے پر پڑی۔ ایڈم کے استفسار پر مسٹر جوزف نے اسے بتایا کہ یہ ایک CCTV کیمرہ ہے جس پر وہ اپنے دروازے پر آنے والے کسی بھی شخص کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ یہ کیمرہ مسلسل ریکارڈنگ کرتا رہتا ہے۔ ہر 15 دن بعد ریکارڈنگ خود بخود ڈیلیٹ ہو کر نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر ایڈم اور تھامس دونوں کی آنکھوں میں ایک امید بھری چمک لہرائی۔ ان کی خواہش پر مسٹر جوزف دونوں کو اوپری منزل پر اپنی اسٹڈی میں لے گئے جہاں اس کیمرے سے منسلک چھوٹا سا ریکارڈر موجود تھا۔ انہوں نے ریکارڈر کی تار اسٹڈی میں موجود TV اسکرین سے منسلک کی اور اسے ریورس کر کے واردات کی رات 11 بجے پر سیٹ کرتے ہوئے پلے کا بٹن دبایا۔ اسکرین پر مسٹر جوزف کے گھر کے بیرونی منظر کے ساتھ ساتھ سڑک اور اس پار سکندر صاحب کے گھر کا بیرونی دروازہ بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ سمیہ کی گاڑی 11:07 پر گلی میں نمودار ہوئی جسے ڈرائیو وے میں پارک کر کے وہ گاڑی سے اتری اور دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئی۔ چند سیکنڈز کے بعد کوریڈور میں لائٹ آن ہوئی جو ٹھیک 45 سیکنڈ بعد آف ہو گئی۔ چوں وہ اس ویڈیو کو دیکھتے گئے ایڈم کے ماتھے کی شکنوں کے جال اور سینے کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے مسٹر جوزف سے اس ریکارڈنگ کی ویڈیو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ CCTV کی وہ فوٹیج دیکھنے کے دوران ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ہاتھ قاتل کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں، مگر پکا ہاتھ ڈالنے کے لیے اسے ٹھوس شواہد کی ضرورت تھی۔ مسٹر جوزف کے گھر سے نکلتے ہی اس نے فون پر فورینسک سیکشن سے ایک ٹیم فوراً وہاں بھجوانے کی درخواست کی اور خود تھامس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ کر آنے والی ٹیم کا انتظار کرنے لگا۔ اس انتظار کے دوران اس کا دماغ انتہائی تیزی سے چل رہا تھا۔ 15 منٹ کے اندر اندر فورینسک ٹیم کا عملہ وہاں پہنچ گیا جنہیں لے کر کچھ ہدایات دیتے ہوئے وہ سکندر صاحب کے گھر میں داخل ہوئے۔ کوریڈور کے فرش اور دیواروں پر خون ابھی تک جمع ہوا تھا۔ گھر کے نچلے حصے سے فنگر پرنٹس اور تصاویر وغیرہ وہ پہلے ہی دن لے چکے تھے۔ اس بار ایڈم کی ہدایات کی روشنی میں ان کی توجہ اوپری منزل کے کمروں پر مرکوز تھی۔ باریک بینی سے اپنی پیشہ ورانہ کارروائی کرتے ہوئے تھوڑی دیر میں ایک آفیسر نے ایڈم کو پرجوش آواز میں پکارا۔ ایڈم لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سپر مارکیٹ کے لوگو والا بڑا سا شاپنگ بیگ تھا جس میں کچھ خون آلود کپڑے، ایک بڑی سی چھری، ایک موبائل فون اور کچھ سونے کی جیولری موجود تھی۔ بیگ میں اس چھری کے خریدنے کی رسید بھی مڑی تڑی پڑی ہوئی تھی جس پر خریداری کا دن اور وقت بھی
صاف صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ ایڈم کی آنکھوں میں کامیابی کی ایک چمک لہرائی۔ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کے ہاتھ مجرم تک اتنی آسانی سے پہنچ جائیں گے، یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مس صبیہ خان، پولیس سارے ثبوت حاصل کر چکی ہے، بہتر ہے کہ اب تم خود ہی ہمیں سچ سچ بتا دو۔ انسپکٹر ایڈم نے ایک ایک کر کے سارے ثبوت اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ مسز جوزف کے گھر سی سی ٹی وی فوٹیج میں انہوں نے صاف صاف دیکھ لیا تھا کہ سمیہ کی گاڑی 11:07 پر گلی میں نمودار ہوئی، جسے ڈرائیو وے میں پارک کر کے وہ گاڑی سے اتری اور دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد کوریڈور میں لائٹ آن ہوئی، جو ٹھیک 45 سیکنڈ بعد آف ہو گئی۔ اس کے بعد کافی دیر تک نہ تو دروازہ کھلا اور نہ ہی کوئی باہر آیا۔ 11:30 بجے دروازہ کھلا اور صبیہ چیخو پکار کرتی ہوئی باہر نکلی، شور مچایا۔ اس کے شور پر پاس پڑوس کے لوگ اس کی طرف لپکے۔ چند منٹوں میں پولیس کی گاڑیاں بھی وہاں پہنچتی نظر آئیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایڈم کو یقین آ گیا تھا کہ قاتل کوئی گھر کا ہی بندہ ہو سکتا ہے۔ اس کا شک رمیز پر تھا، لیکن صبیہ کے بیڈ کے نیچے سے برآمد بیگ نے سارا معمہ حل کر دیا تھا۔ اسی شام صبیہ کو اس کی خالہ کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ آلۂ قتل پر اس کے فنگر پرنٹس اور سپر مارکیٹ کی رسید پر موجود وقت کی سی سی ٹی وی کی فوٹیج بھی اس نے اسٹور سے حاصل کر لی تھی، جہاں کاؤنٹر پر اسے اس تیز دھار چھری کو خریدتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ صبیہ کے کمپیوٹر کی سرچ ہسٹری اور موبائل فون کے میسیجز بھی اس کے سامنے آ چکے تھے۔ ایڈم کی طرف سے دکھائے گئے ثبوتوں کو دیکھتے ہی اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ کسی ٹوٹے ہوئے پتے کی مانند کانپتی ہوئی کرسی پر گر گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ لرز رہی تھی۔ ایڈم نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ پانی کا گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے آخرکار سب کچھ سچ سچ پولیس کو بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ انسپکٹر ایڈم نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے میز پر رکھے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا۔ صبیہ کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کہانی کی ابتدا تب ہوئی جب دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد سمیہ نے کیرنگ کمپنی میں اپنی نوکری کا آغاز کیا، جس کی وجہ سے اسے وقتاً فوقتاً گھر سے باہر رہنا پڑتا۔ اس کی غیر موجودگی میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے صفیہ گھر پر ہوتی اور رفتہ رفتہ وہ رمیز کی جانب مائل ہوتی گئی۔ شرارتی اور معنی خیز نظروں کی کشش انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پسندیدگی ایک خفیہ معاشقے میں بدل گئی۔ سمیہ کی غیر موجودگی میں ان کے بیڈ روم میں ہونے والی ملاقاتوں کی کیف آور سرگوشیاں اب اکثر گھر سے باہر رمیز کی ٹیکسی کے شیشوں کے پیچھے بھی سنائی دینے لگیں۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں بڑی بہن کی محبت اور عزت کم ہوتے ہوتے رقابت میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ رمیز کے منہ سے اپنی بیوی کے لیے پیار کے دو بول یا ذرا سی تعریف اس کے سینے میں آگ لگا دیتی۔ کافی عرصے سے وہ رمیز سے مطالبہ کرتی آ رہی تھی کہ وہ کسی طرح سمیہ سے چھٹکارا حاصل کرے اور اسے نکاح کر لے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ دونوں گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر یا ملک میں نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں، لیکن رمیز کے لیے یہ سب کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک ہی چھت تلے سب گھر والوں کی بے خبری میں پروان چڑھنے والے اس غیر فطری تعلق کا لاوا پکتے پکتے ایک ایسے خطرناک آتش فشاں کی صورت اختیار کر گیا جو کسی بھی وقت پھٹ کر سب کچھ نیست و نابود کر سکتا تھا۔ ناجائز تعلق کے اس خفیہ کھیل میں خطرناک موڑ تب آیا جب وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے یہ بات رمیز کو بتائی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس معاشقے میں بہکتے ہوئے وہ دونوں ساری اخلاقی حدود پار کر چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ راز افشا ہونے کے بعد وہ دونوں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ رمیز نے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر رازداری سے مقامی اسپتال میں اس کا ابارشن کروایا۔ ابارشن کے بعد صبیہ کے اندر جلنے والی حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ رمیز شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس غلط راستے پر بہت آگے تک جا چکا تھا، لیکن صبیہ کے مشوروں پر عمل کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسے اپنی بیوی بچوں کے علاوہ اپنے والدین اور سسرال کی عزت و ناموس بھی عزیز تھی۔
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آہستہ آہستہ اس نے غیر محسوس انداز میں صبیہ سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی۔ جب وہ گھر پر اکیلی ہوتی، ان اوقات میں اس نے گھر آنے جانے سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بے رخی دیکھ کر صفیہ واٹس ایپ پر میسیجز کرتی کہ وہ گھر پر اکیلی ہے اور امیز آ کر اس سے ملے، لیکن وہ کام کا بہانہ بنا کر ٹال جاتا۔ اس کی اس بے اتنائی نے صفیہ پر الٹا اثر کیا۔ وہ اسے دھمکیاں دینے لگی کہ اگر اس نے اسے نظر انداز کرنا جاری رکھا تو وہ خود سب کچھ کچا چٹھا گھر والوں کو بتا دے گی۔ اس کی ان دھمکیوں کے نتیجے میں جذبات کی برف کچھ عرصے کے لیے پگھلتی، لیکن پھر معاشرے کے خوف سے پتھر بن جاتی۔ محبت و نفرت کے عروج و زوال میں کچھ مقام ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں کبھی انسان فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا اور کبھی کبھی شیطان سے بھی کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ حلال حرام، نیکی بدی، اچھائی برائی، ہر چیز کا فرق مٹ جاتا ہے۔ رشتے ناطے، شرم و حیا، اخلاقیات، سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ رمیز کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی پائیدار پیش رفت نہ دیکھتے ہوئے اس نے خود ہی سب کچھ کرنے کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہ اب وہ سمیہ کی موت کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ سمیہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے کرائے کے قاتلوں سے لے کر زہریلے سانپ تک انٹرنیٹ پر ڈھونڈے۔ اسی تلاش میں انٹرنیٹ پر اس کا رابطہ پاکستان میں کالے اور سفلی عمل کے ایک عامل سے ہو گیا۔ اپنی شناخت پوشیدہ رکھتے ہوئے اس نے عامل سے پوچھا کہ کیا وہ کالے جادو کا کوئی ایسا سفلی عمل کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں کسی شخص کی موت واقع ہو جائے۔ عامل پہلے تو گھبرا گیا، لیکن جو ہی اسے اندازہ ہوا کہ اسامی ولایتی اور تگڑی ہے اور اسے لاکھوں روپے بٹورے جا سکتے ہیں، تو اس نے تھوڑی سی پس و پیش کی۔ اداکاری کرنے کے بعد حامی بھر لی۔ عامل نے اسے بتایا کہ وہ اس کام کے لیے کالے علم کا ایک کٹھن اور خطرناک چلہ کاٹ سکتا ہے۔ اس چلے کے لیے اس نے 5,000 پاؤنڈز کی ڈیمانڈ کی۔ صفیہ نے 5,000 پاؤنڈز کی خطیر رقم فوراً اسے ٹرانسفر کر دی۔ رقم وصول کرنے کے بعد عامل نے اسے یقین دلایا کہ وہ تسلی رکھے، 2 ماہ کے اندر اندر سمیہ کی موت واقع ہو جائے گی۔ وہ اب بے چینی سے اس کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ 2 کی جگہ 4 ماہ گزر گئے، لیکن نہ تو کچھ ہونا تھا اور نہ ہی کچھ ہوا۔ اس نے غصے میں اس عامل سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جعلی عامل پیسے بٹورنے کے بعد اپنا فون نمبر تبدیل کر کے اڑن چھو ہو چکا تھا۔ صفیہ پر اس ناکام دھوکے نے مزید جھنجھلاہٹ طاری کر دی۔ دوسری طرف اس کے جارحانہ تیور دیکھتے ہوئے رمیز نے بیوی بچوں کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ مئی میں ہی انہیں اپارٹمنٹ مل گیا اور جون کے مہینے میں وہاں منتقل ہونے کا پروگرام فائنل قرار پایا، لیکن وہ شکست تسلیم کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دل و دماغ میں جلاپے کی آگ کا الاؤ مزید تیز ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کے گھر سے جانے کے ساتھ ہی وہ نہ صرف رمیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گی، بلکہ یہ چوری چھپے کی ملاقاتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کے اندر زہریلی سوچوں کے مختلف چھوٹے بڑے سانپوں نے پھن اٹھانا شروع کر دیے، جن میں سے ایک زہریلے شیشناگ نے حاوی ہوتے ہوئے اس کے دل و دماغ کو جکڑ لیا اور آخر کار اس نے ایک بھیانک قدم اٹھانے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن اس نے اپنے گھر کے قریب واقع سپر مارکیٹ ٹیسکو سے ایک تیز دھار گوشت کاٹنے والی بڑی سی چھری خریدی اور لا کر اپنی الماری میں چھپا دی۔ رمیز کو اس نے اپنے منصوبے کی ہوا تک نہ لگنے دی، مبادا وہ بیوی بچوں کی محبت میں اس کے منصوبے کو خراب نہ کر دے۔ اب اسے جلد از جلد ایک مناسب موقع کا انتظار تھا۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ قسمت نے یہ موقع اسے از خود فراہم کر دیا۔ قریبی رشتہ داروں کے ہاں ایک فوتگی کی وجہ سے اس کے والدین اور رمیز نے جنازہ اور آخری رسومات میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ان کی واپسی 2-3 گھنٹے سے پہلے نہیں ہوگی۔ وہ یہ موقع غنیمت آج کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، مگر ان کے جانے سے پہلے ہی سمیہ اسے بچوں کے پاس چھوڑ کر اپنے کام پر چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد بچے اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہیں سو گئے، تو اس نے سمیہ کو گھر واپس آنے پر مجبور کرنے کے لیے اسے ایک جھوٹا واٹس ایپ میسج کیا۔
کہ اس کی سب سے چھوٹی 1 سالہ بیٹی بہت تیز بخار کی وجہ سے رو رہی ہے اور ماما ماما پکار رہی ہے۔ سمیہ اس وقت ایک بوڑھی مریضہ کے گھر اس کا آکسیجن سلنڈر تبدیل کر رہی تھی۔ وہاں سے فارغ ہونے اور اگلے مریض کے گھر جانے کے دوران اس کے پاس آدھا گھنٹہ فری تھا۔ اس نے سبیہ کو جواب دیا کہ وہ آدھے گھنٹے تک آئے گی۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد سمیہ کی گاڑی جو ہی ڈرائیو وے میں آ کر رکی تو وہ بچوں کو سوتا چھوڑ کر بجلی کسی صورت سے نیچے آئی، چھری کو مضبوطی سے دائیں ہاتھ میں پکڑے، بے ترتیب ہوتی سانسوں کو سینے میں دبائے، چہرے پر چادر لپیٹے وہ کوریڈور کے ایک طرف اندھیرے کونے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے میں چابی گھومنے کا کھٹکا سنائی دیا، ہینڈل گھوما، دروازہ کھلا اور سمیہ اپنے دھیان میں اندر داخل ہوئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے کوریڈور میں لگے بلب کا بٹن آن کیا اور کوٹ اتار کر جو ہی دیوار گیر پر لٹکانے کے لیے مڑی، اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سبیہ نے پہلا ہی وار پوری طاقت سے اس کی پشت پر کیا۔ اس نے تڑپ کر رخ تبدیل کیا تو ایک لمحے کے لیے اس کی دہشت زدہ آنکھیں سبیہ کی وحشتناک آنکھوں سے چار ہوئیں۔ کتنی حیرت آمیز بے بسی اور خوف تھا ان آنکھوں میں۔ سبیہ نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر دوسرا وار کرتے ہوئے چھری آدھے سے زیادہ اس کے سینے میں گاڑ دی۔ سمیہ فرش پر گر گئی اور وہ بایاں ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس کی چیخوں کو دباتے ہوئے اس کے جسم پر وہ دیوانہ وار پہ در پہ وار کرتی جا رہی تھی۔ خونی جنون اس پر سوار تھا۔ 2 ہی منٹ بعد اسے احساس ہوا کہ وہ ایک مردہ جسم پر وار کیے جا رہی ہے۔ وہ دیوانگی سے ایک دم ہوش میں آئی۔ اس کی موت کا یقین کرنے کے بعد کانپتے ہاتھوں سے اس نے سمیہ کا فون اور اس کی جیولری اتار کر اپنے قبضے میں لی اور ہانپتے ہوئے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ بچے اپنی ماں کی موت سے بے خبر ہنوز گہری نیند سو رہے تھے۔ شاور لے کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے خون آلود کپڑے، چھری اور دیگر چیزوں سمیت ایک شاپنگ بیگ میں ڈال کر بیگ اپنے بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ نیچے آئی اور کچن سے ماربل کی ایک چھوٹی سی سل کی مدد سے عقبی دروازے میں نصب شیشے کو توڑا۔ چھناکے کی ایک زوردار آواز کے ساتھ جو ہی شیشہ ٹوٹا اس نے شور مچاتے ہوئے ایک دل دوز چیخ ماری۔ آنٹی کی چیخوں کی آواز سن کر بچے بھی ہڑبڑا کر جاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لپکے۔ کوریڈور کا خونی منظر ان کے معصوم ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ کوئی چور تمہاری ماما کو قتل کر کے ابھی ابھی بھاگا ہے، دروازہ کھولنے کے دوران اس نے رونے کی ایکٹنگ کرتے اور واویلا مچاتے انہیں بتایا۔ خون میں نہائی ماں کی لاش دیکھ کر وہ بھی خوفزدہ ہو کر رونے اور چلانے لگ گئے۔ سبیہ نے اپنا فون نکالا اور روتے ہوئے سکندر سلطان کو اس حادثے کی اطلاع دی۔ دوسری کال اس نے پولیس کی ایمرجنسی لائن پر کی۔ پولیس کے موقع واردات پر پہنچتے ہی اس نے انہیں اپنا جھوٹا اور پہلے سے ترتیب دیا ہوا بیان ریکارڈ کروایا۔ منظر لندن کی اولڈ بیلی کورٹ کا تھا جہاں آج اس کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سبیہ کو ہتھکڑیوں میں کمرہ عدالت میں لایا گیا۔ بڑی سی چادر لپیٹے اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ رمیز عدالت میں موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے وکیل کے ذریعے اپنا بیان عدالت میں بھیجا تھا جو عدالت کے روبرو پڑھ کر سنایا گیا۔ اس نے اپنے بیان میں انتہائی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے اپنی بھیانک غلطی اور گناہوں کا اعتراف کیا ہے جو اس کی وفاشیار اور نیک سیرت بیوی کے قتل کا محرک بنے، لیکن برٹش قانون میں ایسی کوئی شک موجود نہیں تھی جس کے مطابق اسے کوئی سزا دی جا سکتی، لہٰذا وہ صاف بچ نکلا۔ سبیہ کے خلاف تمام ثبوت اس کے اقبالی بیان سمیت عدالت میں پیش کیے جا چکے تھے۔ وکیل صفائی کے پاس اس کے دفاع میں کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی۔